محبت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب میرے دوستوں عظیم شخصیت آنے والی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعروں کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستوں کبیر والا تک آواز بجانی چاہیے۔ نعرہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حي يرزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي إلا قبري سمعته ومن صلى علي نائيا فقد أبلغته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں
ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 8 مئی 2011 کو آپ حضرات کے شہر میاں والی میں تحریک احیاء سنت کے زیر اہتمام پہلی سالانہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب اور جن علماء نے اور آپ میں سے جن حضرات نے اس کے لیے کوشش فرمائی ہے، اللہ رب العزت ان کو شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قیامت کے دن اپنے پیغمبر کی شفاعت عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے جلسے کا عنوان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، مسئلہ حیات النبی کیا ہے؟ نمبر 2، حیات النبی کے دلائل کیا ہیں؟ نمبر 3، منکر حیات النبی کا حکم کیا ہے؟ میں نے 3 باتیں آپ کو سمجھانی ہیں، اگرچہ بیان کافی دیر سے شروع ہوا، بس اوقات سٹیج کے بعد تقاضے ہوتے ہیں کہ بیان شروع کرنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ ملک بھر میں کوئی بھی ایسا جلسہ نہیں کہ جس جلسے میں آپ کا یہ خادم تاخیر سے پہنچا ہو۔ میں بحمد اللہ تعالی ہر جلسے میں بر وقت پہنچتا ہوں، کسی میسج کسی غلط افواہ کا نہ کبھی پرواہ کیا ہے نہ کبھی کرتے ہیں، اور نہ ہی افواہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ یہاں آنے پر مجھے کئی احباب نے فون کیے، میں نے کہا بھی آپ کے فونوں سے نہ میں متاثر ہوتا ہوں نہ میں آپ کے فون سے ڈرتا ہوں، یہ میرا ملک بھر کا روزانہ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اس خدمت کو قبول فرمائے تو مولا کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ جہاں تک سٹیج سے آپ کے سامنے چیلنج کی قبول کرنے کا سلسلہ چلا ہے، میں ایک بات شروع میں کہہ دیتا ہوں، بار بار اس بات کا دہرانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بد زبانی کی بجائے، گالیوں کی بجائے اور گندی زبان کی بجائے اپنے اکابر علماء دیوبند کی تحریف کردہ دلائل پیش کرنے، ایک بات ذہن نشین آج بھی فرما لیں، آج کے بعد بھی اس کو نوٹ فرمائیں، ہمارے پاکستان میں 1957 سے پہلے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں 1957 سے پہلے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کسی شخص نے نہیں کیا۔ یہ دعویٰ میرا نہیں، یہ منکرین حیات کا دعویٰ ہے۔ وقت پیش آئی تو میں ان کی تحریریں پیش کروں گا کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں 1957 سے پہلے اس مسئلے پر اختلاف نہیں تھا، 1957 سے اس مسئلے پر اختلاف شروع ہوا، اور اختلاف ہم نے نہیں کیا، اختلاف انہوں نے کیا ہے۔ اگر پہلے پر امت حیات النبی کی قائل تھی، اختلاف کر کے انکار حیات کرنے والا مجرم ہے، اور اگر پوری امت پیغمبر کی وفات کی قائل تھی تو حیات کا اقرار کرنے والا مجرم ہے۔
ہم نے مسئلے کا آغاز نہیں کیا، آغاز انہوں نے کیا ہے، علماء میں بھی بیان کیا، عوام میں بھی کیا ہے، لیکن جب ہم نے اسٹیج پہ اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عوامی نہیں۔ میں نے کہا عوام میں تم لائے، ہم تو نہیں لائے۔ کہا جی اس مسئلے سے دیوبند ٹکڑے ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیوبند کو ٹکڑے میں نے نہیں، آپ نے کیا ہے۔ کہا جی اس مسئلے کو پھیلانے والے ایجنسیوں کے ٹوٹ ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آغاز آپ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ میں کل میانہ گوندل منڈی باولدین میں تھا، 11 بجے دن کو بیان کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ بعض لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ 60 لاکھ مولانا گھمن کو ایجنسیوں نے دیا ہے تاکہ دیوبند کے ٹکڑے کریں۔ میں نے کہا احمد سعید مر گیا، تمہیں خبر ملی ہے؟ کہا جی مر گیا۔ میں نے کہا ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا، احمد سعید اس مسئلوں پہ تقریریں کر رہا تھا، میری تو پیدائش بات کی ہے اور تم نے مسئلہ پہلے شروع کیا ہے۔ اگر اس مسئلے سے امت تو ٹکڑے ہوتی ہے تو پھر تم نے آغاز کیا ہے، مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ مسئلہ تم نے شروع کیا۔ میں امت کو توڑنے کی بات نہیں، امت کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں، اور میں میاں والی کی شاد التوحید کو بھی کہتا ہوں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے جس عقیدے پہ دستخط فرما کے امت کو جوڑنے کا آغاز کیا تھا، شیخ القرآن کی تحریر پہ آپ بھی دستخط کرو، ہم بھی دستخط کریں، تاکہ امت ٹوٹنے کی بجائے امت جڑ جائے۔ ہمیں پتہ چلے کہ شیخ القرآن کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ میں توڑنے کی بات نہیں کرتا، میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، آپ کے ذہن میں بات بیٹھے کہ آغاز ہم نے نہیں کیا، آغاز ادھر سے ہے، فتویٰ بازی ادھر سے نہیں، فتویٰ بازی ادھر سے ہے، چیلنج ادھر سے نہیں، چیلنج ادھر سے ہے۔ کبھی مجھے بعض حضرات تانا دیتے ہیں کہ مولانا الیاس محمد کی وجہ سے دیوبندی جماعتوں میں دراڑ آئی ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبندی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام دیوبند کی جماعت ہے، اور مسئلہ حیات النبی پہ تسکین الصدور یہ ہم نے نہیں لکھوائی، مولانا غلام غوث ہزاری اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا عقیدہ حیات النبی کا تھا۔ اگر تاریخ خدام اہل سنت علماء دیوبند کی جماعت ہے تو قاضی مظہر حسین اس عقیدے کے علم بردار تھے۔ اگر تبلیغی جماعت علماء دیوبند کی جماعت ہے، حضرت مولانا یوسف شیخ الحدیث مولانا زکریا اور دیگر اکابر نے عقیدہ حیات النبی لکھا ہے۔ اگر سپاہ صحابہ علماء دیوبند کی جماعت ہے، حضرت امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید نے، علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر مستقل بیانات فرمائے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا اگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علماء دیوبند کی جماعت ہے، اس عقیدے کو پھیلانے والے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل موومنٹ اگر دیوبند کی جماعت ہے تو مولانا عبدالحفیظ مکی کا عقیدہ حیات النبی والا ہے۔ میں تو اتحاد اہل سنت والا، میں تو آرام سے بات کہتا ہوں، تبلیغی جماعت اہل سنت ہے، سپاہ صحابہ اہل سنت ہے، تاریخ خدام اہل سنت ہے، جمعیت علماء اسلام اہل سنت، یہ ساری جماعتیں اہل سنت ہیں، اور ان کی ترجمان اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ ہماری مستقل جماعت نہیں ہے، ان جماعتوں کی ترجمانی کرنا ہمارا کام ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کی ساری جماعتوں کا یہ نظریہ ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان دیوبند کی جماعت ہے، تو مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ دامت برکاتہم زندہ ہیں، ان سے پوچھو کہ دیوبند کا عقیدہ کسے کہتے ہیں، وہ بھی حیات النبی والے ہیں۔ ایک جماعت پاکستان میں بتاؤ جو دیوبند کی جماعت ہو اور اس کا عقیدہ حیات النبی کا نہ ہو، تو میرے دوست پھر مان لے دیوبند سے تو نکلا ہے، دیوبند سے میں نہیں نکلا۔ اور جب کبھی بات مناظرے پہ چلتی ہے، میں ایک بات تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ کا آغاز انہوں نے کیا ہے، فتویٰ بازی انہوں نے کی ہے، چھیڑ خانی انہوں نے کی ہے، حیات النبی کے عنوان پہ امت کو 2 ٹکڑے میں انہوں نے کیا ہے، دیوبند کو 2 حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا ہے۔ میں ذہن سازی اس لیے کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آج میاں والی کے علماء نے سالانہ حیات النبی کانفرنس رکھنے کے بعد شاید کوئی نیا مسئلہ شروع کیا ہے، انہوں نے پرانے مسئلے کو دوبارہ بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اگر یہ بیان نہ کرتے تو لوگ سمجھتے کہ شاید عقیدہ پر حق وہ ہے۔ ان حضرات نے جرأت سے کام لیا اور سالانہ کانفرنس کا آغاز
آغاز کر دیا ہے، ہم امت کو دلائل کے ساتھ اسی جگہ پہ ہر سال بتاتے رہیں گے کہ حیات النبی کا عقیدہ کن کا ہے۔ نمبر 2 بات، جہاں تک مناظرے کی بات چلتی ہے، کبھی ادھر سے چیلنج کبھی ادھر سے چیلنج، میں بتا یہ رہا تھا کہ اشاعت التوحید اس مسئلے کا آغاز کیا ہے۔ میری بات کو تحریری طور پہ نوٹ فرما لو۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کے امیر کا نام مولانا منیر احمد منور ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کے ناظم اعلیٰ کا نام محمد الیاس بومن ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کسی کو مناظرے کا شوق ہو تو پورا کرے، مگر مناظریاں نہ کرے، مناظرہ کرے۔ مناظریاں کرنا لڑکیوں کا کام ہے، مناظرے کرنا مردوں کا کام ہے۔ تو غیرت سے کام لے، اپنے امیر کو لا، میرا امیر آئے گا، اپنے ناظم اعلیٰ کو لا، میں خود لاؤں گا۔ اگر تیرا امیر اور ناظم اعلیٰ نہیں آ سکتا اور میں قسم اٹھا کر کہوں گا تو میری قسم کو توڑ نہیں سکتا، تیرے امیر نے بھی نہیں آنا، تیرے ناظم اعلیٰ نے بھی نہیں آنا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے، اشاعت التوحید کا لیٹر پیڈ ہو، اس میں تیرے عقیدہ درج ہو، عقیدے کے منکر کا حکم درج ہو، تیری جماعت کا امیر اور ناظم اعلیٰ کسی بندے کو نامزد کر دے جس کی فتح شکست پوری جماعت کی فتح شکست ہو۔ جو تاریخ تو طے کرے گا وہ تاریخ میرے لیے قابل قبول ہوگی، جو جگہ تو طے کرے گا وہ جگہ میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ للکار ہے، للکار ہے۔ بیٹھ نعرے چھوڑے، آپ نے پورے میرے جلسے کے دوران نعرہ نہیں مارا۔ میں نے آپ حضرات کی جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، میں نے بات سمجھانی ہے۔ جو بات مجھے کہلوانی پڑی میں آپ کو خود ساتھ بنواؤں گا۔ آپ نے میرے پورے جلسے کے دوران نعرہ نہیں لگانا۔ میں اکثر ایک بات اپنی عوام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک جلسہ خطیب کا ہوتا ہے، ایک جلسہ وکیل کا ہوتا ہے۔ خطیب کے جلسے میں شور ہوتا ہے، وکیل کے جلسے میں سناٹا ہوتا ہے۔ میں آپ کا خطیب نہیں، میں آپ کا وکیل ہوں، اور انشاءاللہ جب میں وکالت آغاز کروں گا آپ کے سامنے، آپ کا دل بھی کہے گا کہ ہمارا وکیل ہے، اور تمہیں احساس ہوگا کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ میں بحمداللہ پریشان نہیں ہوں، پورے ملک میں تم جلسے کرتے ہو، میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میرے آنے پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو۔ عقیدہ تم بھی بیان کرتے ہو، عقیدہ میں بھی بیان کرتا ہوں، پریشانیاں کس لیے، جھوٹے میسج کس لیے پھیلاتے ہو۔ ان دنوں میں ایک میسج چلا ہے، ایک ساتھی نے میسج کیا کہ جی احمد سعید ملتانی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے ساتھی کہنے لگا جی میسج سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا سچا یا جھوٹا، میں غلط بات کیوں کروں گا؟ جس بات کو میں نے دیکھا نہیں میں غلط بات کیسے کروں گا؟ میں ایک بات کہتا ہوں، غازی عبدالرشید شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی احمد سعید خان نے دریا خان ضلع بکھر میں بیان کیا، اس نے کہا لوگ کہتے ہیں عبدالرشید کی قبر سے خوشبو آتی ہے، یہ جھوٹ دجل کذب اور فراڈ ہے، یہ قبر ہی نہیں، یہاں سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کہا جب اس کو قبر نہیں مانتا تھا اس کی قبر سے خوشبو کیسے آئے گی؟ خوشبو وہاں سے آئے گی جو کہاں قبر ہے، نہ اس قبر تک پہنچو گے نہ وہاں کی خوشبو سونگو گے۔ میں نہیں کہتا آئی یا نہیں آئی، لیکن تمہارا عقیدہ بتا رہا ہے کہ نہیں آئی، اس لیے میں کہتا ہوں اگر اس قبر سے خوشبو مان لو گے تمہارا عقیدہ ٹوٹ جائے گا، اگر عقیدہ مان لو گے اس قبر سے تمہاری خوشبو نہیں آ سکتی۔ تمہیں دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا۔ ضلع شیو پورہ میں گیا تو وہاں جا کے میرے میزبانوں نے کہا کہ یہ 7-8 سال کا بچہ ہے، ہم آپ سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔ وہ گھر میں بچہ آیا، میں نے پوچھا اس کا کمال کیا ہے؟ کیا ان نے مناظرہ کیا ہے؟ میں نے کہا کس سے مناظرہ کیا؟ کہتے جی اپنی ممانی سے کیا۔ میں نے کہا پھر مناظرہ نہ مناظری ہوئی، ادھر ممانی ادھر بچہ ہے۔ انہوں نے کہا جی مناظرہ یا مناظری کچھ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا مناظرہ کیا؟ کہا تمہاری سیڑھیاں سنتا ہے، کیسٹیں سنتا ہے۔ اس نے ممانی سے بات کی، اس کا ماموں مقلد ہے اور ممانی غیر مقلدن ہے، تو ممانی جب آئی اس نے مسئلہ چھیڑا، تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ آمین آپ اونچی آواز سے کیوں نہیں کہتے؟ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لڑکے نے ممانی سے کہا کہ مامی ایک بات پہ مناظرہ کرتے ہیں، مناظرہ پہلے تقلید پہ کر لیں، اگر امام کی تقلید کو مانیں گے، امام کے سارے مسئلے بھی
مانیں گے، اگر امام کی تقلید نہیں مانیں گے کوئی مسئلہ بھی نہیں مانیں گے، بنیادی مسئلے تقلید پہ بات کرتے ہیں۔ اس کی مامی کہنے لگی چلو تقلید پہ بات کر لو۔ اس بچے نے کہا مامی یہ بتا تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ ممانی جواب دینے لگی تو بیٹے نے کہا جواب بعد میں دینا، پہلے میں وضاحت کرتا ہوں پھر جواب دینا۔ ممانی کہنے لگی کیا مطلب؟ اس نے کہا میرا ماموں مقلد ہے اور تو غیر مقلد ہے، اب میں پوچھتا ہوں تقلید ایمان ہے یا شرک؟ کیوں؟ اگر تو نے تقلید کو شرک کہہ دیا تو پھر تیرا نکاح نہیں رہنا، اور اگر تو نے تقلید کو ایمان کہہ دیا تو پھر تیرا مذہب نہیں رہنا، کیونکہ تیرے مذہب میں تقلید ایمان نہیں۔ اگر تقلید کو ایمان کہے گی پھر تیرا مذہب نہیں رہے گا، اگر تقلید کو شرک کہے گی تو پھر تیرا نکاح نہیں رہے گا۔ اب ممانی آپ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب ممانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے کہا ان پیسوں کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا ہم تو پہلے کہتے تھے چھوڑ دے، بحث تو نے چڑھی ہے۔ مماتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں اگر اس جگہ کا نام قبر ہے یا اس قبر سے خوشبو آتی ہے تم بتاؤ، اگر اس قبر سے خوشبو مان لی تو پھر تیرا عقیدہ یہ قبر نہیں وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو نے اس کو قبر، اگر تو نے یہاں خوشبو مانی تو تیرا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو نے عقیدے کو مان لیا کہ تیرا عقیدہ قبر یہ نہیں ہوتا، اگر تیرے عقیدے کو دیکھے خوشبو نہیں آ سکتی، اگر خوشبو کو دیکھے تیرا عقیدہ نہیں رہ سکتا، تمہاری مرضی خوشبو مان لو، تمہاری مرضی عقیدہ نہیں۔ بات سمجھے؟ مماتی کا عقیدہ کہ یہ قبر نہیں، قبر وہ جو علیین یا سجین میں۔ اب تم کہتے اس قبر سے خوشبو آتی ہے، اگر اس سے خوشبو آتی ہے تو پھر علیین سجین والا عقیدہ ختم ہو گیا، اور اگر قبر وہ ہے تو پھر یہاں سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ جب یہ جنت کا باغ ہے یہ خوشبو کیسے آئی ہے؟ یا تم نے خوشبو ماننی ہے یا تم نے عقیدہ ماننا ہے، تمہاری مرضی عقیدے کی قربانی دو، تمہاری مرضی خوشبو کی قربانی دو، ایک بات کی قربانی تم نے دینی ہے۔ لیکن دیوبند والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس قبر کو جنت کا باغ بھی مانتے ہیں، اس قبر کو جہنم کا گڑھا بھی مانتے ہیں، بدبو آ جائے تو بھی مانتے ہیں، خوشبو آ جائے تو بھی مانتے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا خوشبو آتی ہے، جیسے عبداللہ شہید کی قبر سے آئی ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے آئی ہے، مولانا موسیٰ روحانی بازی کی قبر سے آئی ہے، علامہ حیدری کی قبر سے آئی ہے، قاضی عبدالرشید کی قبر سے آئی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو خوشبو آتی ہے، عقیدہ غلط ہو بدبو آتی ہے، کیونکہ جنت کے باغ میں خوشبو ہوتی ہے، جہنم کے گڑھے میں بو ہوتی ہے۔ میرے عقیدے میں فرق نہیں پڑتا، تجھے یا خوشبو ماننی پڑے گی یا عقیدہ ماننا پڑے گا۔ اب کل سے میں صرف سوچ کے بنانا کہ میسج کیا دینا ہے، تو بات سمجھے؟ اب کل تم فیصلہ کرنا ہم نے میسج کون سا دینا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں فتوے بازی نہیں کر رہا، میں تمہیں موٹی سی بات کہتا ہوں، اگر مناظرے کا شوق ہے ہماری کتنی شرطیں بولیے بھی کتنی شرطیں؟ دیکھو میں ویڈیو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، میاں والی علماء بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت التوحید و سنہ کے لیٹر پیڈ میں عقیدہ ہو، تم عقیدہ لکھ کے دے دو، میں پہلے کیوں لکھواتا ہوں کہ تم نے بحث کرنی ہے۔ 2 آج سے 4 سال پہلے سرگودا میں مناظرہ حیات النبی پہ ہوا، 5 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی اور 5 گھنٹے میں تم نے عقیدہ لکھ کر نہیں دیا۔ امیر عبداللہ ڈیروی موجود تھا، تمہارا عبد القدوس موجود تھا، لیکن 3 گھنٹے میں یہاں سرگودے کا عبد الکریم موجود تھا، 5 گھنٹے میں عقیدہ لکھ کر نہیں دے سکے۔ میں مطالبہ کرتا بھی عقیدہ لکھو تاکہ گفتگو شروع کرے، اس لیے میں نے کہا اشاعت التوحید کا لیٹر پیڈ ہو، اس پہ عقیدہ بھی لکھا ہو اور حکم منکر کا حکم بھی درج ہو، اور امیر اور ناظم اعلیٰ خود آئے، اگر خود نہیں آتا اپنا نمائندہ بنائے جس کی فتح شکست پوری جماعت کی فتح شکست ہو۔ آپ کہو گے مولانا یہ شرط آپ نے کیوں لگائی ہے؟ میں نے کہا میں اس لیے لگائی اگر میاں والی کے لڑکے نے مناظرہ کیا اور یہ جوتیاں کھا کے ہار گیا تو سرگودے والا کہے گا اس کی کیا حیثیت ہے، بات ہم سے کرتا نا۔ اگر سرگودے والے کو مار پڑی گجرات والا کہے گا اس کی کیا حیثیت ہے، ہم سے بات کرتا نا۔ اگر گجرات والے کو مار پڑی تو پنج پیر والے نے کہنا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، ہم سے بات کرتا نا۔ میں نے اس لیے کہا لیٹر پیڈ پہ عقیدہ بھی لکھ دو اور منکر کا حکم بھی درج کر دو، اپنا نمائندہ امیر اور ناظم اعلیٰ یہ تحریر کر دے، اس کی فتح شکست جماعت
کی فتح شکست ہوگی، جو تاریخ طے کرو گے وہ میری طرف سے ہوگی، جو جگہ طے کرو گے میری طرف سے۔ بات ٹھیک ہے؟ آسان بولیے بھائی، ٹھیک ہے؟ میں نے کتنی کھل کر بات کہہ دی ہے۔ میں سے کہتا کہ درمیان میں یہ موضوع نہ الجھے، وہ جی چیلنج آیا ہے، وہ جی فلاں بندے نے کہہ دیا، چٹ آ گئی ہے، یہ درمیان میں بحث ختم ہو جائے۔ میں نے ایک بار بات درج کرا دی ہے، جس کو یہ شوق ہو یہ 3 باتیں لیٹر پیڈ پہ مجھے دکھا دے اور اس کے بعد بات طے کر لیں۔ مجھے اس میں کوئی بات نہیں، پورے ملک میں چلتا ہوں، دنیا میں جا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے میں مسئلہ شروع کرتا ہوں، کیونکہ پہلے میرا بیان بلا تاخیر 11:30 بجے شروع ہوا ہے۔ یہ ایسا ہو کہ تاخیر میں بہت بات دور نکل جائے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 عقیدہ حیات النبی کیا ہے؟ نمبر 2 حیات النبی پہ دلائل کیا ہے؟ نمبر 3 منکرین حیات کا حکم کیا ہے؟ اب میں اگر ایک ایک عنوان کو چھیڑوں گا، صرف مسئلے کو سمجھانا شروع کیا تو بھی گھنٹہ لگنا ہے، دلائل دوں گا تو گھنٹوں لگیں گے، منکرین کے احکام بیان کروں گا، فتاوے نقل کروں گا تبھی وقت لگے گا۔ میں بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی سمجھ آئے، کچھ دلائل بھی تیرے سامنے سمجھ آئے اور اس کے بعد منکرین کا حکم بھی سمجھ آئے، تو میں بات سمجھے میں الجھنا ہو۔ نمبر 1 عقیدہ حیات النبی کیا ہے؟ اب ذرا توجہ سمجھنا، توجہ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو زندگی ملی ہے اس بندے کو موت ملنی ہے، جس بندے کو حیات ملی ہے اس بندے کو وفات ملنی ہے۔ اس میں نبی اور غیر نبی سارے برابر ہیں، انسان اور غیر انسان سارے برابر ہیں۔ جس بندے کو زندگی ملی اس کو موت بھی ملنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات تو بالکل بجا ہے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ میں سے بڑھ کے کہوں گا کہ کافر بھی موت کو مانتا ہے، مومن بھی موت کو مانتا ہے۔ فرق موت کے معنی میں فرق ہے۔ کافر موت کا معنی اختتام زندگی کرتا ہے، مومن موت کا معنی انتقال زندگی کرتا ہے۔ کافر موت کا معنی کرتا ہے مر گیا اور مک گیا، اور لیکن مومن کرتا ہے کہ مر گیا اور ٹر گیا۔ کافر کا معنی موت کا معنی مر جانا ہے اور مر کا معنی ختم ہو جانا ہے، اور مومن کے موت کا معنی ختم نہیں انتقال ہو جانا ہے، ایک جہان سے جہان بدل جانا ہے۔ مسجد کماتیوں کی یا حیاتیوں کو جب بھی مسجد میں اعلان ہوتا ہے ایسے کوئی نہیں کہتا اور یہ فلاں بندے کا باپ ختم ہو گیا ہے، جس نے جنازہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، کہتے نہیں فلاں بندے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں بندے کے والد کا وصال ہو گیا ہے، تو وصال و انتقال کہتے ہیں، اختتام تو کوئی نہیں کہتا۔ کافر موت کا معنی اختتام زندگی کرتا ہے، مومن موت کا معنی انتقال زندگی کرتا ہے۔ اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس کا ایکو بند کرو، اسپیکر کا ایکو ختم کرو، کیونکہ میں آپ کا دیہاتی ہے مولوی ہوں تو آپ اسپیکر بھی دیہاتی رکھو، مولوی دیہاتی ہو اسپیکر شہری ہو تو اسپیکر اور مولوی آپس میں لڑتا رہے گا، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس زندگی کی شام ہے، آئندہ آنے والے زندگی کی صبح ہے، تو موت کا معنی اختتام یا انتقال، بولیے نا، اختتام یا انتقال، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا جانا، اس کا نام انتقال ہے۔ توجہ رکھنا، اب موت امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن موت کیسے آتی ہے؟ اللہ رب العزت کے نبی نے موت کے لیے لفظ قبض روح استعمال فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے ان 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہوتا ہے۔ اکثر الصلاۃ علیہ، میرے اوپر تم جمعے کے دن درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خلق آدم فیہ وقبض فیہ، حضرت آدم اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم کی روح قبض ہوئی ہے۔ تو حدیث مبارک میں موت لفظ کون سا آیا؟ قبض کا آیا ہے، اور قبض کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک قبض کا معنی خروج ہوتا ہے اور ایک قبض کا معنی حبس ہوتا ہے۔ خروج کا معنی نکل جانا ہے اور حبس کا معنی سمٹ جانا ہے۔ توجہ، ایک خروج کا معنی نکل جانا ہے اور حبس کا معنی
بولیے نا، حبس کا معنی سمٹ جانا ہے، قبض کے دو معنی آتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دوں گا، آپ ذرا میری طرف دیکھیں، میں مثال لے کر بات کہنے لگا۔ یہ اس وقت مثلاً یہ میرے ہاتھ میں چابی ہے، اب کبھی کہتے ہیں عربی زبان میں یوں کہیں گے، کہتے ہیں بسط یدہ، فلاں بندے نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، اور کہتے ہیں قبض یدہ، اس بندے نے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے، تو پھیلانے کو بسط کہتے ہیں، سمیٹ دینے کو قبض کہتے ہیں، سمیٹ دینے کو قبض کہتے ہیں، تو سمیٹنے کو قبض کہتے ہیں۔ اس سمیٹنے کا نام حبس ہوتا ہے، اس لیے کبھی قبض کا معنی حبس ہوتا ہے اور کبھی قبض کا معنی خروج ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ مثلا میں نے ان کا موبائل تھا، یہ میں نے لے لیا ہے، آپ پوچھے گا بھی موبائل کہاں ہے، کہتے ہیں مولانا الیاس گمن کے قبضے میں ہے، کہیں گے نا مولانا کے قبضے میں ہے۔ قبضے کا معنی موبائل پہلے ان کے پاس تھا، اب موبائل میرے پاس ہے، ان سے موبائل ان کی جیب سے نکلا ہے تو میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ جب کوئی چیز نکل جائے اسے بھی قبض کہتے ہیں، اور جب کس کو سمیٹ دے اسے بھی قبض کہتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مولانا قاسم ننوتوی فرماتے کہ دیکھو قبض کے دو معنی ہیں، ایک معنی خروج روح ہے اور ایک معنی حبس روح ہے۔ جب امتی کی روح نکلتی ہے تو خروج روح کی شکل میں جاتی ہے، اور جب نبی کی وفات آتی ہے تو پھر حبس روح کی شکل میں آتی ہے۔ امتی کی روح نکل جاتی ہے اور نبی کی روح سمٹ جاتی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ معنی کہاں سے لیا ہے، مولانا قاسم ننوتوی عجیب مثال دیتے ہیں، فرمایا دیکھو ایک موت ہے اور ایک نیند ہے، موت اور نیند آپس میں بہنے ہیں، نبی کی نیند الگ ہے، امت کی نیند الگ ہے۔ میرے پیغمبر کی نیند کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، نبی اٹھے اور بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سو کر اٹھے، آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے عائشہ اینایا تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھ تو سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ تو نبی اور امتی کی نیند میں فرق یہ ہے کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، امتی کا دل بھی سو جاتا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ جی بالکل اس طرح جس طرح نبی اور امت کی نیند میں فرق ہے تو نبی اور امت کی موت میں بھی فرق ہے، نبی اور امت کی موت میں بھی فرق ہے۔ نیند میں فرق کیا ہے کہ نبی کے ظاہر پہ نیند آتی ہے، نبی کے باطن پہ نیند نہیں آتی، امت کے ظاہر پر بھی آتی ہے، امت کے باطن پر بھی آتی ہے۔ جب نبی پہ موت آ جائے نبی کے ظاہر پہ آتی ہے، نبی کے باطن پہ نہیں آتی۔ اور مولانا قاسم ننوتوی کا استدلال دیکھنا، آپ حضرات نے سنا ہوگا اور مماتیت نے آپ کو دھوکہ بھی دیا ہوگا۔ صحیح بخاری کا حوالہ دیا، کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی نے کہا اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں تو میں نہیں مانتا، اللہ کے نبی فوراً اٹھیں گے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے، تو یہ نہ کہنا میرے نبی وفات پا گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے آگے فرمانے لگے من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو خدا کی عبادت کرتا ہے زنو خدا زندہ رہے گا، اور جو نبی کی عبادت کرتا ہے حضرت محمد وفات پا گئے ہیں۔ کہتے عمر بن خطاب کو مسئلہ سمجھ آیا، میں نے کہا ان کو سمجھ آیا مگر تجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عمر کو مسئلہ سمجھ آیا، تجھے مسئلہ سمجھ میں توجہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ، سب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وفات پا گئے، عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ زندہ ہیں۔ بھائی اتنی موٹی سی بات حضرت عمر کو سمجھ نہیں آ سکتی، اتنی موٹی سی بات، وہ کیا کہتے ہیں وفات پا گئے، عمر کیا فرماتے ہیں؟ زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ فرماتے اصل مسئلہ سمجھیں کہ جو حضرت عمر کا اشکال کیا تھا وہ سمجھیں۔ وہ اشکال سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارک سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، خواب میں دو فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا نبی جاگ رہے ہیں، دوسرے نے کہا نبی سو رہے ہیں۔ ایک نے کہا نبی پاک جاگ رہے ہیں اور دوسرے نے کہا نبی پاک سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب نیند سے بیدار ہوئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا آج میں سویا تھا دو فرشتے آ گئے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں، ایک نے کہا جاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جس نے میری آنکھ کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے نبی سو رہے ہیں، اور جس نے میرے دل کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے نبی جاگ رہے ہیں۔ حضرت اکاڑوی فرماتے صحابہ نبی کی آنکھ کو دیکھا، کہا جی حضور وفات پا گئے ہیں، عمر نے دل کو دیکھا، کہا حضور زندہ ہے، کہا حضور
زندہ ہیں، صحابہ کی نگاہ حضرت رسول کی آنکھ پر ہے، عمر کی نگاہ نبی کے دل پر ہے، عمر کی نگاہ نبی کے، صدیق اکبر کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے، صدیق اکبر کی نگاہ دل پر بھی ہے۔ ابو بکر صدیق سے زیادہ حضور کا مزاج کون جانتا ہے؟ اب صدیق اکبر نے یوں سمجھا، توجہ رکھنا بھائی، نبی کے دل پر نیند آتی ہے؟ بولیے نا، نبی کی آنکھ پر، لیکن جب نبی سو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی جاگ رہے یا سو رہے؟ بولیے نا، مسئلہ سمجھو کیا کہتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ نبی کا دل جاگتا ہے لیکن کہتے ہیں نبی سو رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے سمجھایا، عمر اگر نبی کا دل زندہ بھی ہو، کہنا پھر بھی یہ ہے کہ نبی وفات پا گئے ہیں، جیسے نبی کی نیند اتنی ہوتی ہے نبی کی وفات بھی اتنی ہوتی ہے، جیسے نبی کی نیند اتنی ہوتی ہے نبی کی وفات بھی اتنی ہوتی ہے۔ صدیق نے سمجھایا تو مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن تجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بات یہ بتا رہا تھا، ایک خروج روح اور ایک حبس روح، ایک خروج روح ایک حبس روح۔ دیکھو کتنی دیانت کی بات ہے، میں خروج روح حبس روح سمجھا رہا ہوں کہ نہیں؟ ابھی جس مولوی کا نام لے رہے تھے، میں نام ہر کسی کا اسٹیج پہ لیتا نہیں، میری عادت نہیں، ابھی جس کا نام لے رہے تھے میری اس کی گفتگو مماتیوں کے گھر میں، گجرانوالا راہ والی موری شفقت مماتی کے گھر میں گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ۔ نام کیا کہتا ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مولانا گمر سے تو ملا تھا، آج کہتا ہے ملاؤ تو 15,000 دوں گا، جب یہ تمہارے گھر تم سے بحث کے لیے آیا تھا تو نام کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہتا ہے اس لیے نہیں بتایا کہ میرا نام سن کے دوڑ نہ جائے، آیا تمہارے گھر میں تو نام سن کے دوڑ نہ جائے۔ کیا بات ہے، پوچھ لو، ان سے پوچھو، میں غلط نہیں کہتا۔ میں نے پوچھا نام کیا؟ کہتا ہے عبداللہ۔ گھر تمہارا ہے، گفتگو کے لیے میں آیا، نام تو نے نہیں بتایا۔ کہتا ہے میں نہیں بتایا کہ دوڑ نہ جائے، تمہارے گھر سے میں کیسے دوڑوں گا؟ آج تک تم میرے گھر میں نہیں آئے، میں تمہارے گھر میں گفتگو کرنے کے لیے آیا۔ تم نہیں آئے، میں تمہارے گھر گفتگو کرنے کے لیے آؤں۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں، اشاعت کے لیٹر پیڈ پہ عقیدہ لکھو، عقیدے کے منکر کا حکم لکھو، امیر ناظم اعلیٰ کے دستخط کراؤ، تم پنج پیر مناظرہ طے کرو، میں آتا ہوں۔ تو گجرات مناظرہ طے کر، میں آتا ہوں، کوئی لکھ بات تو کام کی کرنا نہیں۔ جب مناظرہ ہوگا آپ سننا، میاں والی میں جلسہ ہوگا، پھر کہیں گے نہیں میں بھی ایک جماعت کا ناظم اعلیٰ ہوں۔ میں نے کہا جب تقریر کی ہے تو اشاعت التوحید ہے، جب مناظرہ کیا تو جماعت بدل گئی ہے، پتہ اب جوتیاں پڑنی ہے، اشاعت کا نہیں، کسی اور جماعت کا نمائندہ طے کرو۔ نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ تمہیں بات نہیں سمجھ آنی۔ جب چیلنج ہوا ہے نا، اب کل پھر ہوگا، اور جی میری بھی ایک جماعت ہے، میں فلاں جماعت کا ناظم اعلیٰ ہوں، میں بھی آگے ہوں۔ میں نے کہا جب تقریر کی تھی جماعت اور تھی، مناظرہ کی جماعت اور ہے۔ میں نے کہا جس جماعت کے اسٹیج پہ تقریر کی ہے اس جماعت کا نمائندہ بنو نا، کیوں نہیں بنتے؟ جماعت کہتی ہے نا تقریر اس سے کرا لو، اپنی جماعت کا نمائندہ بنا کے مناظرہ نہ کرانا۔ میں نے کہا وہ جماعت سمجھتی ہے، میں نے اس لیے گزارش کی یہ ورقے پھاڑ دو، اگر جب بھی تمہیں شوق ہو 3 شرطیں طے کرو اور طے کرو مناظرہ۔ مناظرہ یعنی پھر مناظرہ ہو، روز روز کی لڑائی ختم ہو، ایک دن مناظرہ ہو، قوم کے سامنے دلائل تو ہے۔ میں بتا رہا تھا پہلے یہ سمجھو کہ پیغمبر کی حیات کے بعد سمجھ آئی۔ اب میرا بیان دیر تک چلے تو آپ نے سونا نہیں ہے، کیونکہ میں تو وقت پہ ہے نا، دیر سے بیان میرا شروع کرایا ہے، میرا قصور نہیں ہے، توجہ رکھیں۔ میں سمجھا رہا تھا کہ موت پیغمبر کی حیات کیا ہے۔ میں نے کہا موت امتی پر بھی آتی ہے، امتی اور نبی پر بھی آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں امتی پر موت کا معنی روح نکل گئی ہے اور نبی پر موت کا معنی روح سمٹ گئی ہے، امتی پر حیات کا معنی روح آ گئی ہے اور امت نبی میں حیات کا معنی کی روح پھیل گئی ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں میرے اکابر دونوں قسم کے تھے، کسی نے پیغمبر کی حیات کو، پیغمبر کی موت کو خروج روح کی صورت میں مانا ہے، کسی نے پیغمبر کی موت کو حبس روح کی صورت میں مانا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا یہ مولوی کہنے لگا جب سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مولانا گھمر سے پوچھا کہ موت کی کیفیت کیا ہے، خروج روح یا حبس روح؟ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں حبس روح کسے کہتے ہیں، یہ سمجھا کہ گرمی والا حبس ہے۔ میں نے کہا یار کچھ جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے، کوئی جھوٹ ایسا بولو کوئی جھوٹ بنے تو صحیح نہ۔ میں نے کہا پیغمبر کی موت امتی کی موت الگ ہے، چلیے موت آ گئی ہے، امتی قبر میں چلا گیا۔ توجہ رکھنا، اگر نبی پر وفات آئی، نبی قبر پہ چلا گیا ہے، فرشتہ قبر میں پوچھتا ہے من ربک من نبیک ما دینک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ امتی نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی حضرت محمد ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بات ذرا سمجھنا، جب تینوں سوالات کا جواب دیا، حدیث پاک میں ہے فینادی منادی من السماء، پھر آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، البسوا من الجنہ، اس کو جنت کا
کا لباس دے دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں رہتی ہے، جنت وہاں رہتی ہے، جنت کے دروازے کو کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو یہاں تک آتی ہے، جنت کی ہوا یہاں تک آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ مجھے ایک بندے نے چٹ دی کہ مولوی صاحب کیا پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا جب تیری شادی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ سوتی ہے یا نہیں۔ فرشتہ کہتے نم کنومت العروس، میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، میں کس سے سنا کر بات کو ٹالتا نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ہاں تیرے علم میں نہیں ہے۔ فرشتہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نم کے سو جا، یہ نم کنومت العروس کیوں کہتا ہے، تشبیہ عروس کی کیوں دیتا ہے؟ میرے پیغمبر کا کلام تو بلاغت سے خالی نہیں ہے، میرا نبی تشبیہ یوں تو نہیں دیتا، تو نے ہنس کو بات کے ٹال دیا ہے، میرے پیغمبر نے نظریہ دیا ہے نم کنومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جنسیت کے ایک طرف رکھ دے، میرے مسئلے کو سمجھنا جو میرے پیغمبر لفظ سے سمجھایا ہے، توجہ رکھنا۔ بندے کا جی چاہتا ہے کسی لڑکی کو دیکھے نہیں دیکھتا، کبھی خدا سے ڈرتا ہے، کبھی خاندان سے ڈرتا ہے، کبھی ماحول سے ڈرتا ہے، یہ ڈر رہا تھا چاہنے کے باوجود نہیں دیکھتا، لیکن اگر نکاح ہو جائے تو سارے خوف ختم ہے، پھر تو دیکھنے میں ڈر نہیں ہے۔ یہ بندہ قبر سے ڈر رہا تھا، صحیح طریقے سے گیا ہے، کہ جس طرح صحیح طریقے سے لڑکی آئے تو پھر خوف نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے قبر ملے تو خوف نہیں ہوتا، نکاح مطابق سنت خوف وہاں بھی نہیں ہے، عقیدہ کے مطابق سنت خوف یہاں بھی نہیں ہے۔ نم کنومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، توجہ، آج ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں وجوہ تشبیہ پیش کرتا، میرے پیغمبر نے کیوں فرمایا ہے نم کہہ دینا کافی تھا، کنومت العروس کیوں فرمایا ہے؟ میں اشارے دے کر بات چلا رہا ہوں، پر میں آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سو جا یا مر جا، بولیے نا، سو جا یا میں عقیدہ سمجھاتا ہوں، سو جا کہتے جنم سو جا، توجہ۔ اور اگر یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، پوچھا من ربو کا من نبیوں کو ما دینوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کہتا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کنت اقول ما یقولہ الناس، میں تو بات کہتا جو لوگ کہتے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ حدیث مبارک میں ہے فینادی مناد من السماء، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ افرشوا من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا من النار، جہنم کا لباس دو، وفتحوا بابا الی النار، میت یہاں پر ہے، جہنم وہاں پر ہے، جہنم کا دروازہ کھول دو، فیاتی من سمومہا، اس کے بعد جہنم کی گرم ہوا آتی ہے، آگے جو جملہ وہ سننے والا ہے، کہتا ہے جہنم کی ہوا آتی ہے، پھر فرشتہ اس سے بھی وہی بات کہتا ہے جیسے اسے کہا تھا نم کنومت العروس، آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، وہی جملہ یہاں پر بھی آتا ہے، وہی جملہ یہاں پر بھی آتا ہے، حتی یبصر من مرقدہ ذالک، وہاں بھی یہ تھا کہ فرشتہ کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، قیامت تک وہ سوتا رہے گا، یہ بھی قیامت تک سوتا رہے گا۔ اب ذرا میری بات کو توجہ سے سمجھنا کہ یہ پہلے جب قبر میں گیا ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، تو عاد روحہ الی جسدی، اس کی روح کو قبر میں میت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا بھی فیصلہ ہے، میرے قرآن کا بھی فیصلہ ہے، میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی فیصلہ ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم نے لکھا ہے اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، قبر میں میت کے بدن کی طرف روح کا لوٹا دینا پر حق ہے۔ الفقہ الاکبر میرے امام کے عقیدے کی کتاب ہے، یہ بات قرآن بھی کہتا ہے، یہ بات حدیث بھی کہتی ہے، میرا امام ابو حنیفہ بھی کہتا ہے۔ میرا عنوان میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اعادۃ الروح پہ کتنے کتنے حوالے موجود ہیں، ہر مفسر بھی لکھتا ہے، محدث بھی لکھتا ہے کہ روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پہلے میت کی روح نکلی تھی، فوت ہوا، پھر روح کو قبر میں لوٹایا گیا ہے، میت کو بٹھایا گیا ہے اور میت سے سوال و جواب کیے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اور یہ تم کہتے ہو میت کو بٹھایا جاتا ہے، میں نے کہا میں نہیں کہتا، میرا نبی کہتا ہے میت کو بٹھایا جاتا ہے، اتاہ ملکان فاقعدہ، میت کے ہر مفسر بھی لکھتا ہے، محدث بھی لکھتا ہے کہ روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پہلے میت کی روح نکلی تھی، فوت ہوا، پھر روح کو قبر میں لوٹایا گیا ہے، میت کو بٹھایا گیا ہے اور میت سے سوال و جواب کیے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اور یہ تم کہتے ہو میت کو بٹھایا جاتا ہے، میں نے کہا میں نہیں کہتا، میرا نبی کہتا ہے میت کو بٹھایا جاتا ہے، اتاہ ملکان فاقعدہ، میت کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں میت کو بٹھایا جاتا ہے، کہتے ہم تو قبر
قبر میں دیکھتے ہیں ہمیں تو کوئی بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا. میں نے کہا دیکھ لے اور مان لے, اس کا نام ایمان نہیں ہے. نہ دیکھے اور پھر مانے, اس کا نام ایمان ہے. اگر دیکھنے کا نام ایمان تھا, چلیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تم نے دیکھا ہے آسمان والے سجدے خدا کو کرتے ہیں, زمین والے سجدے خدا کو کرتے ہیں, شمس و قمر سجدہ خدا کو کرتا ہے, ستارے سجدے خدا کو کرتے ہیں, پہاڑ سجدے خدا کو کرتے ہیں, درخت سجدے خدا کو کرتے ہیں, جانور بھی سجدے خدا کو کرتے ہیں. میاں والی کے لوگوں تم بتاؤ کبھی تم نے درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے؟ بولیے نا. کبھی جانور کو سجدے کرتے دیکھا ہے؟ کبھی پہاڑ کو سجدے کرتا دیکھا ہے؟ پھر انکار کر دینا چاہیے ہم نے دیکھا جو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں دیکھا, پھر بھی مانتے ہیں اللہ کا فرمان ہے. میت کو قبر میں بیٹھے نہیں دیکھا, پھر بھی مانتے ہیں میرے محمد کا فرمان ہے. قرآن بھی ماننا ایمان ہے, میرے نبی کا فرمان ماننا بھی ایمان ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں. توجہ, جو بات میں سمجھا رہا تھا, میت کی روح کو لوٹا دیا گیا ہے. میت سے سوال و جواب ہوئے, پھر کیا کہا؟ نم سو جا. کیا کہا؟ توجہ رکھنا, کیا کہا؟ سو جا یا مر جا. تو یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے یہ سویا ہوا یا مویا ہوا؟ نہیں سمجھا, سویا یا مویا ہوا؟ یہ کس نے کہا؟ بولیے نا, کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ بولیے نا, سو جا. یہ سویا یا مویا؟ اب میں بات سمجھانے لگا. یہ ہے تو مویا, لیکن کہاں سویا؟ ہے تو میت, کہاں نائم؟ ہے تو موت, کہاں نوم؟ کیوں فرمایا؟ آپ مدرسے میں دعائیں یاد کرتے ہیں, چٹے نہیں پڑھنی مجھے, میں پڑھوں. میں نے کہا چٹے میں پڑھوں گا, آپ نہ پڑھیں. آپ پڑھیں گے نا لڑکے, آپ کو دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں چٹے پڑھوں گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں میاں والے کے دوستو, تم چٹے لکھنے کا شوق پورا کرو, میں جواب دینے کا شوق پورا کروں. آج لکھ کے شوق پورا کرو, تمہیں بھی اندازہ ہو. میں کہتا ہوں تمہیں بھی اندازہ ہو, لیکن جیسی آپ کی چٹ ہوگی ویسا میرا بیان ہوگا. چٹ نرم ہوگی, جواب نرم ہوگا. چٹ گرم ہوگی, جواب گرم ہوگا. میں تو بیان گرم نہیں کر رہا نا, چٹ گرم ہوگی تو پھر جواب گرم ہوگا. پھر یہ نہیں کہنا مولانا گھمن کا لہجہ گرم تھا. میں نے کہنا تیری چٹ کا سٹائل گرم تھا. آپ چٹ بڑی گرم لکھتے ہیں اور جواب آپ وہ نرم مانگتے ہیں نا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. توجہ رکھنا, جو بات میں سمجھانے لگا. فرشتے نے کہا نم سو جا. سونے لگے, آپ دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک کا. بولیے اللہم بسمک کا. اموتو کا مانا تو مرنے لگے یا سونے لگے؟ تو پھر مرنے کی دعا کیوں مانگتے ہو؟ تو میں کہنا جی اللہم بسمک کا انامو, اللہ میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں. لیکن دعا مانگتے اللہم بسمک کا اموتو, اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں یا سوتا ہوں؟ سونے لگا, کہتا اموتو ہے. جب صبح اٹھا ہے تو دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی. بولیے الحمدللہ الذی. بھائی اگر دعائیں نہیں آتی تو کچھ دیر تبلیغی جماعت میں لگا لو نا. تبلیغ کو گالیاں دینے کی بجائے وقت لگاؤ, تمہیں دعائیں تو ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما. تو یہ احیانا بعد ما اماتنا کیوں ہے؟ فرمانا یوں چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا. اللہ میں سویا تھا تو نے جگا دیا. کہتے ہیں اللہ میں مویا تھا تو نے زندہ کر دیا. توجہ, پھر میرے پیغمبر نے سمجھا دیا کہ جب یہ قبر میں ہے مویا. کہتے ہیں نم سو جا, یہ سونے لگا ہے. کہتے نہیں میں مرنے لگا ہوں. اس سے معلوم ہوا, حدیث مبارک سے پتا چلا, کبھی نوم کو موت کہتے ہیں, کبھی موت کو نوم کہتے ہیں. نہیں سمجھا؟ کبھی نوم کو موت کہتے ہیں, کبھی موت کو نوم کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا کہ موت اور نوم کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے. اگر تم نے موت کو سمجھنا ہے تو نوم کو سمجھو. اگر نوم سمجھ آ گئی تو میں موت سمجھ آ جائے گی. جب بندے پر نیند آتی ہے, ذرا قرآن سے پوچھو نیند کی کیفیت کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ فرماتے جب بندے پر موت آئے روح تب بھی نکل جاتی ہے, اور جب بندے پر نیند آئے روح تب بھی. بولیے نا روح تب بھی. اب مجھے بتاؤ, جو بندہ سویا ہے روح اس کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن یہ زندہ ہے یا نہیں؟ بولیے نا زندہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جس طرح سونے والا اگر روح اندر نہ ہو تو تب بھی زندہ ہے, تو یہ جو قبر میں پڑا ہے اگر روح اندر نہ ہو تو تب بھی زندہ ہے. جس طرح تعلق روح سے نائم زندہ ہے, تعلق روح سے میت بھی زندہ ہے.
جس طرح تعلق روح سے نائم زندہ ہے، تعلق روح سے میت بھی زندہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کہتے دیکھو ہم نے سونے والے کا ہاتھ رکھا ہے، دل دھڑک رہا تھا، نبض دیکھیے چل رہی تھی، اور یہ کبھی مکھیاں ہلا رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا اشکال ہے؟ کہتا جی وہ زندہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ زندہ ہمیں۔ میں نے کہا اگر مشاہدے سے پتا چلے تو پھر ایمان کیسے ہے؟ اس کو تو زندہ کہتا ہے، تیری آنکھ نے کہا ہے، قبر والے کو زندہ کہتا ہے، تیرے نبی نے کہا ہے۔ اس کو زندہ کہتے تیری آنکھ نے کہا، اور قبر والا زندہ تیرے بولنا، تیرے نبی نے فرمایا۔ تیری آنکھ کا نام مشاہدہ ہے، تیرے نبی کے فرمان کا نام ایمان ہے۔ اگر آنکھ سے بات نظر آئے اور کوئی نہ مانے اسے اندھا کہتے ہیں، اور نبی کی بات موجود ہو کوئی نہ مانے پھر ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بندہ سویا ہوا تھا، نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں کام کرتی ہے، خون کی گردش جاری ہے، ایک بندہ کہتا ہے بھائی یہ زندہ ہے، ہم کہتے ہیں زندہ ہے، وہ نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں یار تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا، تجھے نظر نہیں آ رہا، ایک سانس لیتا ہے تجھے نظر نہیں آتا، اس کی حرکت کام کرتی ہے، تو اندھا ہے۔ لیکن جب قبر والے کو دیکھے اور کہ جی میں نہیں مانتا، تو پھر یہ نہیں کہتے اندھا ہے، پھر کہتے تو بے ایمان ہے۔ یہ اس کی حیات کو آنکھ بتاتی ہے، اس کی حیات کو نبی کی زبان بتاتی ہے۔ آنکھ کا انکار کرے تو اندھا ہوتا ہے، نبی کی زبان کا انکار کرے تو بے ایمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا قبر والے کی حیات کو نبی نے سمجھایا، لیکن جب پیغمبر قبر میں گئے ہیں، اعادہ روح کا مسئلہ نہیں ہے، سوال و جواب بھی نہیں ہے، نیند کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات بخاری میں موجود ہے، سب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518 حاشیے پر اٹھا کے دیکھ لے۔ کہتا ہے نبی کا معاملہ الگ تھا، یہ سونے والے کا معاملہ الگ تھا۔ جب سونے والے کی باری آئی اس کو نائم کہا ہے، لیکن نبی کو نائم نہیں کہا۔ کہتے ہیں اکرم نبی کو نائم نہیں کہا، کہتا ہے لا یتقوا موتا بل یستمر حیا۔ ارے نبی کے اوپر نہ تو قبر میں موت آتی ہے، نہ نبی کی موت کے بعد نیند آتی ہے۔ یہ جو قبر والا عام میت تھا اس کو نائم کی طرح زندہ مانتے ہیں، اور نبی کو نائم کی طرح نہیں، نبی کو جاگنے والے کی طرح مانتے ہیں۔ میں نے کہا قبر میں گیا تھا، اس سے روح کو لٹایا گیا، سوال و جواب کیے، جب سوال و جواب دیے تو روح نکل گئی ہے۔ اس کی روح علیین سے جین میں تھی، اور بندہ قبر میں تھا اور تعلق روح سے زندہ تھا، اسے نائم کہتے ہیں۔ لیکن میرا محمد قبر میں ہے، میرا پیغمبر اپنے روضہ میں ہے، میرے پیغمبر کی روح کا تعلق بھی تھا، تعلق اس کا بھی تھا، لیکن اس کا تعلق ایسے جیسے سونے والا ہے، اور نبی کا تعلق ایسے جیسے جاگنے والا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ تم تو عام میت کو بھی زندہ کہتے ہو، اور تم نبی کو بھی زندہ کہتے ہو، تو نبی امتی میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے امتی قبر میں زندہ جیسے سونے والا زندہ ہے، اور نبی قبر میں زندہ جیسے جاگنے والا زندہ ہے۔ امتی قبر میں زندہ جیسے سونے والا زندہ، اور نبی قبر میں زندہ جیسے جاگنے والا زندہ۔ نہ سمجھ آئے تو میری طرف توجہ رکھنا، میں تجھے مثال سے بات سمجھاتا ہوں، ادھر دیکھنا، یہ بال زندہ ہے یا مردہ؟ بولیے نا، اگر زندہ نہ ہوتا تو بڑھتا کیوں؟ یہ بال بھی زندہ ہے، یہ رخسار بھی زندہ ہے، آنکھ کی پتری بھی زندہ ہے، تیرا دماغ بھی زندہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ عام ایسے زندہ جیسے تیرا بال زندہ ہے، جیسے بال زندہ، مومن ایسے زندہ جیسے تیرا رخسار زندہ ہے، شہید ایسے زندہ جیسے آنکھ کی پتلی زندہ، نبی ایسے زندہ جیسے تیرا دماغ زندہ۔ یہ حیات ہے، لیکن حیات میں فرق ہے نا۔ میں پہلے یہ سمجھا رہا تھا تو یہ تو پتہ چلے کہ میرے پیغمبر کی حیات کا معنی کیا ہے قبر میں۔ جب معنی سمجھ نہیں آتا اگلی الجھنیں آتی ہے۔ ہم نے کہا اموات کے حیات ہونے کا معنی اور ہے، اور نبی کی قبر میں حیات ہونے کا معنی اور ہے۔ امتی ایسے زندہ جیسے سونے والا، اور نبی ایسے زندہ جیسے جاگنے والا۔ توجہ رکھنا، مجھے بتاؤ سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا بھائی، سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے سنتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں سنتا۔ اب مجھے بتاؤ آپ ابھی جا کر گھر سوئیں گے؟ بولیے نا۔ اور صبح نماز کے لیے اٹھیں گے؟ کیسے اٹھیں گے؟ امی کہے گی بیٹا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا، ابو کہے گا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا، بیوی کہے گی اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جب آپ کو کہے گی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کر اس کی بات سنیں گے یا سن کر اٹھیں گے؟ بولیے نا۔ تو پھر سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا، سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ یقین آئے تو پھر اگر کوئی مماتی باپ ہو اور بیٹا اللہ کے فضل سے حیاتی ہو، باپ گھر میں سویا ہو تو بیٹے کو چاہیے شور کرے، ماں پوچھے گی بیٹا شور نہ کر، ابو کی نیند کھل جائے گی تو فوراً کہہ دے امی وہ سویا ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ امی سویا وہ تو
وہ کہ نہیں سنتا ہے. وہ ابھی تو ہم کہتے ہیں سویا مویا ایکو جیا، نہ سویا سنتا ہے نہ مویا سنتا ہے. اب یہ مویا سویا کیسے سننے لگا؟ تو بات سمجھ آئی؟ تو سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ بولنا. سونے والا بھی سنتا ہے. تو میں کہتا ہوں سونے والے کا سماع اور ہے اور جاگنے والے کا سماع اور ہے. عام اموات کا سماع اور ہے اور میرے نبی کا سماع اور ہے. اب سونے والے کی قسمیں ہیں. بعض سونے والے وہ ہیں جنہیں جہاز کہتے ہیں. سونے والا کون ہے؟ جسے توجہ رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاز. اب اس کو اٹھاؤ تو بات سنتا ہے، اس کی کان میں تو آواز ہے تب بھی نہیں سنتا، ہاتھ لگائے تب بھی نہیں سنتا ہے. تو یہ بھی سونے والا. اور ایک بندہ صحت مند ہے، ہلکی سی آواز ہے تو بھی اٹھ جاتا ہے. دونوں سننے والے. لیکن جب آدمی جہاز کو دیکھتا ہے، جب اس پوٹری کو دیکھتا ہے، اس کو کوئی اٹھائے نا، کہتے یہ نہیں سنتا مت اٹھا، اس نے نہیں اٹھنا مت اٹھا. اب وہاں پر سماع کی نفی کی ہے. اس کی سماع اتنی کمزور تھی کہ نفی کر دی ہے. لیکن صحت مند بندہ کہتے یار کمرے کو حرکت نہ دینا، ہلکی سی آواز ہے تو اس نے اٹھ جانا ہے، ہلکی سی آواز آئی تو اس نے اٹھ جانا ہے. کیونکہ بسا اوقات سماع کمزور ہوتی ہے. ہمارے اکابر کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا، کمزور ہونے کی وجہ سے سماع کی نفی ہوتی ہے. اور بعض ولی ہے سماع بلند درجے کی ہے، وہ کہتے ہیں مردہ سن لیتا ہے. میں سے کیا سمجھانے لگا ہوں؟ اصحاب پیغمبر میں اختلاف ہے. بات کہتے ہیں کہ عام میت سنتی ہے، بات کہتے ہیں عام مردہ نہیں سنتا. لوگ کہتے ہیں اختلاف کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں اختلاف اس لیے کہ مردہ ایسے جیسے سونے والا، بعض سننے والوں کا سماع کمزور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں سنتا. اور بعضوں کا سماع مضبوط ہوتا ہے، کہتے ہیں سن لیتا ہے. اگر پوڈری کو دیکھیں گے ہم کہتے ہیں نہیں سنتا، صحت مند کو دیکھیں گے ہم کہیں گے سن لیتا ہے. اگر کافر کو دیکھیں گے ہم کہیں گے نہیں سنتا. اگر ولی کو دیکھیں گے ہم کہیں گے سن لیتا ہے. کہتا ہے نہ یہ نہ کہنا سن لیتا ہے. میں نے کہا کیوں نہ کہ؟ کہتے ہیں اس کے شرک پیدا ہوگا. میں نے کہا شرک کیوں ہوگا؟ کہتا ہے جب سنے گا تو دے گا. میں نے کہا یہ شرک توجہ. کہتا ہے جب سنے گا تو دے گا. میں نے کہا اس کو توحید نہیں کہتے، توحید دیوبند والوں کی ہے کہ سن لے تب بھی نہیں دے سکتا. نہیں سمجھا؟ سن لے تب بھی، وہ کہتے یہ نہ کہنا سنتا ہے، جب سنے گا تو پھر. میں نے کہا سن لے تب بھی نہیں دے سکتا. آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ بولیے نا سن رہے ہیں. جو سن رہے ہاتھ کھڑے کرو. اب دیکھیے آپ میری بات سن رہے ہیں لیکن سننے والا کوئی دے بھی سکتا ہے. کہتا ہے یہ نہ کہنا سنتا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے دیتا بھی ہے. میں نے کہا توحید ہے کہ سن لے تب بھی نہیں دیتا. میں بات سمجھا رہا تھا. عام میت کا معاملہ الگ ہے اور نبی کا معاملہ الگ ہے. میت سونے والے کی طرح زندہ اور نبی جاگنے والے کی طرح زندہ. تو جب نبی کی سماع ہی الگ ہے، نبی کی حیات ہی الگ ہے. ہم اس لیے عام اموات پر بحث نہیں کرتے، ہم پیغمبر کی حیات پر بحث کرتے ہیں. یہ تب بھی تیرے شہر میں جلسہ کرے گا. میں بہت بڑی تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ عام مردوں کی بات کرے گا. میں نے کہا عام مردوں کو چھوڑ لے، ہمارا مسئلہ تو پیغمبر کا ہے. عام مردوں کے بارے میں تو کہہ دے نہیں سنتا، ہم تب بھی مان لیں گے. تو کہہ دے سنتا ہے، ہم تب بھی مان لیں گے. جس مسئلے پہ صحابہ پیغمبر کا اختلاف ہو ہم اس میں بحث نہیں کرتے، لیکن جس میں صحابہ پیغمبر کا اتفاق ہو اس سے تو اختلاف کرے گا، بحث تو تب ہوگی نا. اس لیے عام مردوں کی ہم بحث نہیں کرتے. عام مردوں کے بارے میں سماع کا عقیدہ رکھ تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہے نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے. لیکن انبیاء کے بارے میں کسی ایک بندے کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی قبر میں نہیں سنتا. میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 1400 سال میں 1957 سے پہلے کسی ایک مستند عالم کا حوالہ دے دو جو یہ کہہ دے کہ نبی کے قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو، پیغمبر نہیں سنتا. ہم تیری فتح اپنی شکست مان لیں گے. لیکن نبی کے بارے مسئلہ ہو، عام اموات کے بارے مسئلہ نہ ہو. عام اموات کا معنی الگ ہے اور نبی کا معاملہ الگ ہے. یہ تجھے فتح رشیدیہ کا حوالہ دے گا، کہتا ہے مولانا گنگوہی نے لکھا ہے. میں نے کہا تو بات غلط نقل کرتا ہے. مولانا گنگوہی سے کسی نے پوچھا، فتح رشیدیہ میں موجود ہے. عام مردے کی قبر پہ جا کے بعض لوگ اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کیا میت سے دعا کی درخواست کرانا جائز ہے یا نہیں؟ مولانا گنگوہی کی بات سننا. مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو میت کے سننے کا قائل ہے اس سے دعا کرانے کا بھی قائل ہے، جو میت کے سننے کا قائل نہیں وہ دعا کرانے کا بھی قائل نہیں. تو دعا کرانی چاہیے یا نہیں، اس کا مسئلہ اس پر ہے کہ سنتا ہے یا نہیں. فرمایا عام اموات کے بارے میں جو کہتا ہے سنتا ہے وہ دعا بھی کرا لیتا ہے، جو کہتا ہے نہیں سنتا وہ دعا نہیں کراتا. لیکن انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے.
انبیاء کے سما میں کسی کے اختلاف معلوم ہوا پھر نبی کے روزے پہ جا کے نبی سے درخواست کر دینی تو جائز ہے. اور اگر تجھے یقین آئے آج خدا تجھے پیغمبر کے روزے پر لے جائے, آج تجھے خدا نبی کے روزے پر لے جائے, میں کہتا ہوں جا نبی کے روزے پہ دیکھنا, توجہ آپ جاؤ نبی کے روزے پہ دیکھنا, تیری پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے, تیرا منہ نبی کے روزے کی طرف ہونا چاہیے. میرے پیغمبر کے روزے کے جہاں ستون مبارک ہے, ایک ستون اس کونے والا, ایک ستون اس کونے والا, ایک ستون آگے ہے, یہ جو درمیان والے دو ستون ہیں میرے نبی کے مواجہہ کے سامنے, وہاں جا کے دیکھنا, وہاں آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے, یا خیر من دفنت بالکائے اعظم ہو فتاب من طیبہن من الکائے والاکم ہو نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو وفی الافاہ والجود والکرم ہو. اگر یہ عقیدہ شرک تھا مجھے بتا نبی کے روزے پہ کیوں درج ہے؟ نبی کے روزے پہ تو شرک نہیں ہوتا. میرے پیغمبر نے دعا مانگی ہے, اللہ لا تجعل قبری وسن یوما, اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو. تو بھی کہتے ہیں نبی کی دعا خدا نے قبول کی ہے, تو نبی کے روزے پہ آج بھی شعر درج ہے. اگر یہ شرک ہوتا نبی کے روزے پہ نہ ہوتا, جب نبی کے روزے پر ہے پھر اس کو شرک نہ کہے, اس کو ایمان کہے, پھر شرک نہ کہے, اس کو ایمان کہے. میں بات جو سمجھا رہا تھا اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. میں نے کہا عام اموات کا معنی الگ ہے اور نبی کی حیات کا مسئلہ الگ ہے. اگر کوئی نبی عام اردو کے سما پر بات کرے ہم اس پہ مناظرے کی بات نہیں کرتے. ہاں ایک بات ضرور کریں گے, جو بندہ یہ کہے کہ یہ میت سنتی ہے اور سمائے موتا کا عقیدہ شرک ہے, ہم اس پہ مناظرہ ضرور کریں گے. اس نے سمائے موتا کے عقیدے کو شرک کہہ کے اصحاب پیغمبر پہ شرک کا فتویٰ لگایا ہے. اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا ایمان ہے. اگر صرف یہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں اس پہ مناظرہ نہیں ہے. اگر کہ جی سمائے موتا شرک ہے ہم اس پہ مناظرہ کریں گے. لیکن پیغمبر کے بارے میں تو کہ نبی نہیں سنتا اس پہ مناظرہ ہوگا, پیغمبر نہیں زندہ مناظرہ ہوگا. عام اموات کا مسئلہ الگ ہے اور نبی کی موت کا مسئلہ الگ ہے. عام اموات کی حیات کا مسئلہ الگ ہے اور پیغمبر کی حیات کا مسئلہ الگ ہے. ہماری کانفرنس کا عنوان حیات اموات نہیں ہے, ہماری کانفرنس کا نام حیات النبی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. توجہ, میں اس پہ ہلکے سے دلائل شروع کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی قبر پہ زندہ ہے. جو بندہ نبی کو قبر میں زندہ مانتا ہے اہل سنت والجماعت ہے. جو نبی کو زندہ نہیں مانتا اہل بدعت والضلالت ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. اور توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں قرآنی آیات تو الگ ہے, احادیث پیغمبر الگ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دیوبند کے ایک نظریے پہ پیغمبر کا واضح ارشاد موجود ہے, ہم لوگ نبی قبر میں زندہ, حدیث اس پہ الگ ہے. نبی کو قبر میں رزق ملتا ہے, اس پہ حدیث الگ ہے. نبی کا جسد محفوظ ہے, اس پہ حدیث الگ ہے. میرا نبی کو اگر صلاۃ و سلام روزے پہ پڑھو نبی سنتے, حدیث الگ ہے. اگر دور سے پڑھے ملائکہ پہنچاتے ہیں, حدیث مبارک الگ ہے. نبی پہ سلام پڑھے نبی جواب دیتے ہیں. تو جمعے کا دن افضل ترین دن ہے. اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے, اسی دن حضرت آدم وفات پائی, اسی دن آدم علیہ السلام کی روح کا قبض ہوا. اللہ کے نبی فرمانے لگے فی نفت, جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو. کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث بتائی, صحابہ نے فوراً اشکال کیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا استدلال سمجھنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف تورض صلاتنا علیک وقد علمت, اللہ کے نبی آپ پر کیسے ہمارا درود پیش ہوتا ہے؟ آپ کا وجود مبارک تو ختم ہو جائے گا, کیسے پیش ہوتا ہے؟ آپ کا وجود مبارک تو مٹی میں مل جائے گا, کیسے پیش ہوگا؟ توجہ, اس کا معنی صحابہ سمجھتے تھے کہ درود جسم پہ پیش ہونا ہے. کہ اللہ کے نبی تو آپ کا جسم مٹی میں ہوگا تو پھر پیش کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, یہ عام اردو کا مسئلہ ہے, ان کا جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے. نبی کا مسئلہ یہ نہیں ہے, اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو کھائے, میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. توجہ رکھنا, جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود پڑھو مجھ پہ پیش ہوتا ہے تو صحابہ کا سوال کیا تھا کہ پیش کس پہ ہونا ہے؟ جسم پہ. حضور جسم تو مل جائے گا, فرمایا نہیں جسم محفوظ رہے گا. تو نبی نے بتایا اس صلاۃ نے جسم پر پیش ہونا ہے, ورنہ اس کا جواب یہ بنتا ہی نہیں تھا. جب صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے میرے جسم نے تھوڑے سننا ہے, وہ تو میری روح پہ پیش ہونا ہے. حضور کیا فرماتے
میرے جسم پہ نہیں، میری روح پہ پہنچنا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا نانا میرا جسم سالم رہے گا، تمہارا سوال بھی ٹھیک ہے لیکن جواب تو سنو، میرے جسم نے محفوظ رہنا ہے۔ تو نبی نے سمجھا دیا کہ جو بندہ سلام پڑھتا ہے اس نے نبی کے جسم مبارک پر پیش ہونا ہے۔ نمبر 2، ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کو قبر میں رزق ملتا ہے، فرمایا نبی اللہ حی یرزق، نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی کو رزق بھی ملتا ہے۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا کہ مولانا گھومن صاحب بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا سمجھ نہیں آتی؟ کہتا ہے نبی کو روزے میں رزق ملتا ہے۔ میں نے کہا جی ملتا ہے۔ کہتا ہے نبی پاک کو پانی بھی ملے گا۔ میں نے کہا جی بالکل، جب رزق ملے گا اس میں کھانا پینا تو دونوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر مجھے تعجب سے کہنے لگا جب اللہ کے نبی قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں تو نبی قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا تو بتا، خدا تجھے ہدایت عطا فرما دے، ہدایت کے بعد اللہ تجھے جنت عطا فرما دے، تو جنت میں جا کے کھائے اور پیے گا؟ کہتا جی کھاؤں اور پیوں گا۔ تو میں نے کہا پھر تو قضاء حاجت کے لیے جہنم میں جائے گا، تو قضاء حاجت کے لیے کہاں جائے گا؟ مجھے کہتا ہے توجہ، میں نے کہا قضاء حاجت کے لیے کہاں جائے گا؟ کہتا ہے جنت میں قضاء حاجت کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پیغمبر کا روضہ بھی جنت ہے، پیغمبر کا روضہ بھی جنت ہے، جنت میں جا کر تو قضاء حاجت کی حاجت ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا کیا معنی کہ نبی پاک قضاء حاجت کے لیے کہاں تشریف لائے جائیں گے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا یہ بات نہ کہنا، جب آدمی جنت میں جائے کھائے اور پیے گا لیکن قضاء حاجت کی حاجت جنت میں نہیں ہے۔ کہا جی نبی زندہ ہے؟ میں نے کہا بالکل زندہ ہے۔ کہتے ایک میرا سوال اور بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو چھوٹی سی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا جب نبی قبر میں زندہ ہے تو کیا نبی پاک سانس نہیں گھٹتا؟ یہ تو کتنا نبی کے ساتھ جاتی ہے، چھوٹی سی قبر میں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں زندہ رہا یا مردہ؟ کہتا جی کچھ ماں تک زندہ بھی رہا ہوں۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں تیرا سانس نہیں گھٹا، خدا نے کتنا ظلم کیا تیرے اوپر؟ کہتا جی ماں کے پیٹ میں نہیں سانس گھٹتا۔ تو میں نے کہا خدا جو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے وہاں بھی سانس نہیں گھٹنے دیتا، خدا قبر کے پیٹ میں رکھتا ہے سانس وہاں بھی نہیں گھٹنے دیتا، یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے، سانس تو وہاں بھی کچھ نہیں یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اور بتاؤ؟ چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نبی کا جسم محفوظ بھی ہے، نبی کا جسم، بولیے نبی کا جسم۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا مماتی ایک عقیدہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی ہمارے ہاں نبی کا جسم معطر ہے، کیا کہتا ہے؟ نرم و نازک ہے، الآن کما کان۔ اس سے پوچھو کہ تم نے دیکھا ہے؟ نہیں سمجھے میرا سوال سمجھنا۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کا جسم قبر میں ترو، اس سے پوچھو تم نے دیکھا ہے؟ یہ بات تو نبی پاک نے فرما دی کہ جہنم، کہ یہ بات فرما دی کہ مٹی نبی کے وجود کو نہیں کھاتی۔ ہم نے پوچھا کہتے جسم ترو تازہ ہے؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے یہ نظریہ ہے، کہتا ہے نبی کا وجود معطر ہے قبر مبارک میں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے ہمارا نظریہ ہے۔ میں نے کہا بھی نبی پاک کا وجود تر و تازہ بھی ہے، نبی پاک کا وجود معطر بھی ہے، کیوں؟ کہتا ہے جی معجزہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ توجہ رکھنا، کیا کہتا ہے؟ ہم نے کہا معجزہ کیسے؟ معجزہ تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ انکار کرے اور نہ مانے۔ اس جسم کو کوئی دیکھے گا تو انکار کرے گا، نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی انکار کرتا ہے، پھر معجزے کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ اب بھائی معجزہ کب ہوتا ہے؟ کوئی بندہ چیز دیکھے اور کوئی جی میں نہیں مانتا، وہاں نبی کا معجزہ آتا ہے۔ قبر والا وجود تو یہاں سے نظر بھی نہیں آتا، انکار بھی کوئی نہیں کرتا، پھر معجزے کا معنی کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر مان لینا جب یہ تر و تازہ اور معطر بھی ہے تو تر و تازہ اور معطر بغیر روح کے تعلق کے تو نہیں ہوتا نا، روح کا تعلق ہوگا تو تر و تازہ ہوگا۔ کہتا روح کا تعلق نہیں پھر بھی تر و تازہ۔ میں نے کہا تعلق کے بغیر کیوں تر و تازہ؟ کہتا جی معجزہ ہے۔ میں نے کہا معجزہ تب ہوگا کوئی انکار تو کرے نا، کوئی انکار ہی نہیں کرتا تو معجزہ کیسے بنا ہے؟ اس لیے معجزانہ کیا ہے؟ اس کو خدا کا قانون کیا ہے؟ قدرت الگ ہوتی ہے، قانون الگ ہوتا ہے، یہ قانون خداوندی سے زندہ ہے۔ پھر میرے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم دور رہ کے مجھ پر سلام پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دے گا، اگر میری قبر پہ آگے تم صلوات پڑھو گے اللہ مجھے سنا دے گا، اللہ کے پیغمبر کی قبر پہ صلوات پڑھو تو نبی سنتے ہیں، اگر دور سے پڑھو تو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے عقیدے کے جز پہ نبی کا جسم
جسم محفوظ ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء حدیث موجود ہے. نبی کا جسم محفوظ ہے, اس پر بھی حدیث موجود تھی. نبی زندہ, نبی اللہ حی, یہ بھی حدیث موجود ہے. پیغمبر کو رزق ملتا ہے یرزق, یہ بھی حدیث پیغمبر میں موجود ہے. نبی کی قبر پہ صلوات پڑھو, نبی سنتے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیتو, یہ بھی حدیث میں موجود ہے. دور سے پڑھے تو کچھ آیا جاتا ہے. من صلی علیہ نائن فقط ابلغتو, یہ بھی حدیث میں موجود ہے. دور پڑے فرشتے لے کر جاتے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت الصلاۃ, یہ بھی حدیث میں موجود ہے. میرا نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, یہ بھی حدیث میں موجود ہے. میں کہتا ہوں سنو, ایک چیلنج میں بھی دیتا ہوں, تم ایک حدیث پیش کر دو جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا النبی اموات الانبیاء اموات فی قبورہم لا یصلون, نبی قبر میں مردہ ہے الیاذ باللہ, نبی نماز نہیں پڑھتے. ہم نے حدیث بتائی ہے انبیاء قبر میں زندہ ہے, انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں. کوئی حدیث تم بھی بتا دو کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے اور نبی قبر میں نماز نہیں پڑھتے. ہمارے عقیدے کے ایک ایک جز پہ بحمداللہ حدیث مبارک موجود ہے. قرآن کریم کی تفصیل تو پیغمبر بتائیں گے, پھر نبی نے تفاصیل بتا دی ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, پیغمبر کی حدیث بھی مانتے ہیں. آپ کے ذہن میں کہ یہ رہ نہ جائے کہ آپ نے قرآن کی آیت تو پڑھی نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب تورات دی ہے. میرے نبی جب تیری موسیٰ سے ملاقات ہو تو تو نے شک نہیں کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, روح المعانی اٹھا کے دیکھے, علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ جب وہاں پہ بیت المقدس میں گئے ہیں, میرے نبی معراج پر گئے ہیں, اسراء پہ گئے ہیں, وہاں جبرائیل امین نے کہا تقدم یا محمد, اے محمد آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھیں. فلما فرغ من الصلاۃ, جب نبی نماز سے فارغ ہوئے کہ صلی یا محمد من ارسلنا, اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہاں بھی یہ کہا ہے. اور ابن عباس فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی جب ملاقات ہوئی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, حضرت موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا. خدا نے نبی سے وعدہ کیا ہے میں تیری موسیٰ سے ملاقات کراؤں گا. حضرت موسیٰ بھی زندہ ہے, اللہ کے نبی بھی زندہ ہے. خدا نے ان کی ملاقات کرائی ہے. کبھی نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, کبھی بیت المقدس میں دیکھا پیچھے کھڑے ہو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا جی میاں والی رہتے ہیں. میں نے کہا کبھی لاہور بھی جاتے ہو؟ کیا جی جاتے ہیں. میں نے کہا آپ تو بہت جھوٹا آدمی ہے. ادھر کہتا ہے میں لاہور رہتا ہوں, ادھر کہتا ہے تو میاں والی رہتا ہوں, ادھر کہتا ہے تو لاہور جاتا ہوں. کہ جی میں رہتا تو میاں والی ہوں, کبھی کبھی لاہور بھی جاتا ہوں. میں نے کہا نبی رہتے تو قبر میں ہیں, کبھی بیت المقدس بھی گئے ہیں. نہیں سمجھا, کبھی بیت المقدس بھی. تیرا لاہور چلا جانا میاں والی ہونے کے خلاف نہیں ہے, تو نبی کے بیت المقدس میں چلے جانا قبر میں زندہ ہونے کے خلاف نہیں ہے. بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بات سمجھ آتی ہے, لیکن اگر سمجھ ہو عقیدے میں بد عقیدگی آ جائے تو سمجھ ختم ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, نبی کی حیات پر دلیل ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا, نبی کی حیات پر دلیل ہے. لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, نبی کی حیات پر دلیل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس پہ مفسرین نے لکھا ہے, اس پہ محدثین نے لکھا ہے, اور علامہ شوکانی جیسا غیر مقلد بھی اعتراف کرتا ہے. نیل الاوتار میں لکھا, اس نے کہا برات النص فی کتاب اللہ فی حیات الشہداء انہم احیاء یرزقون عند ربہم وان حیاتهم فی متعلقۃ بالجسد فکیف بالانبیاء والمرسلین. علامہ شوکانی بھی مانتا ہے, حضرت علامہ بہقی بھی مانتے ہیں. میں نے کہا علامہ سمہودی بھی مانتے ہیں. اگر تجھے اور نظر نہ آئے, مجھے میاں والی سے فون آیا اور یہ ہمیں ایک میسج آیا ہے. میں نے کہا کیا میسج آیا؟ کیا جی فتاوی البلد الحرام کا حوالہ دیا ہے. فتاوی البلد الحرام کہ سعودیہ کا فتویٰ آ گیا ہے کہ جو نبی کی سما والی حدیث ہے ضعیف ہے. میں نے کہا سعودیہ کی حکومت کا بانی کون تھا؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا تجھے پتا ہوتا کبھی سواری نہ کرتا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ جو بانی تھا جس نے موجودہ سسٹم کو قائم کیا ہے, اس کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. اتحاف النبلاء میں لکھا ہے, کہتے والذی نعتقد ان رتبتہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کا رتبہ اعلیٰ مراتب مخلوقین علی الاطلاق کے تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، وانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، وانہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسمع من یسلم علیہ، جو نبی پہ سلام پڑھے نبی سنتا بھی ہے۔ میں نے کہا ان کا عقیدہ تو یہ تھا، اٹھا کے ابن قیم کو دیکھ لے، عقیدہ نبی کی حیات کا ہے، اٹھا ابن تیمیہ کو دیکھ لے، عقیدہ پیغمبر کی حیات کا ہے۔ کہتا ہے پھر بن باز نے کیوں لکھا ہے؟ توجہ، بن باز نے کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا بن باز تو کہہ رہا تھا 3 طلاق دو تو 1 بنتی ہے، تو مان لے گا؟ بن باز تو کہہ رہا تھا تراویح 8 کی بجائے 20 کی بجائے 8 بنتی ہے، تو مان لے گا؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جس طرح دیوبند والوں میں سے ایک نے حیات کا انکار کرا تو نکل گیا ہے، تو کچھ وہاں سے بھی نکلے کچھ یہاں سے بھی نکلے، نکلنے والے نکلنے والوں کا حوالہ دیں گے اور رہنے والے رہنے والوں کا حوالہ دیں گے، تو نکلنے والے کا حوالہ نہ دے، رہنے والے کا حوالہ دے۔ نہیں سمجھا؟ رہنے والے کا، جیسے آئے لوگ کہتے ہیں وہ جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، میں نے کہا ان کا جو دیوبند سے نکلا ہے، جو دیوبند میں اس کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا، نارووال میں جلسہ تھا، مماتیوں کے مدرسے میں جلسہ تھا، علامہ حیدری سٹیج پر موجود تھے، وہاں مماتی مولوی جو میزبان تھا مولوی عبدالعزیز کٹانا، اس مولوی نے کہا کہ دیکھو جی حیات کے مسئلے میں دیوبندیوں میں اختلاف ہے اور یہ سٹیج کا مسئلہ نہیں ہے، عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اللہ علامہ حیدری کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ مولانا حیدری اٹھے، اگر تمہیں کیسٹ نہ ملے تو مجھ سے وصول کرو۔ مولانا حیدری فوراً کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوگی، پر میں ابھی مولانا فرما رہے تھے اس مسئلے پہ دیوبندیوں میں اختلاف ہے، میں کہتا ہوں نانا جس طرح عقیدہ ختم نبوت میں امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے، عقیدہ حیات النبی میں دیوبند میں اختلاف نہیں، دیوبند سے اختلاف ہے، حیات النبی میں دیوبند میں نہیں، دیوبند سے اختلاف ہے۔ علامہ حیدری نے بڑی عجیب بات کی، کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ یہ مسئلہ عوام میں نہیں لانا چاہیے، ابھی لائے بھی ہیں اور کہتے ہیں نہیں لانا بھی چاہیے، نہیں سمجھے؟ ابھی لے بھی آئے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں لانا چاہیے۔ مولانا فرمایا میرا حق بنتا تھا، میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی، اس کو پھر اپنے عنوان پہ تقریر شروع کی ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کی حیات کا ہے، جیسے دنیا میں جاگنے والا زندہ، نبی قبر میں زندہ ہے، جیسے جاگنے والا سنتا ہے، پیغمبر کا سماع اس سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 2 میرے پیغمبر کی حیات پہ دلیل، میں کہہ رہا تھا قرآن کریم کی آیت میں پڑھی ہے، اس کتاب بیان القرآن اٹھا کے دیکھ لے، معرف القرآن اٹھا کے دیکھ لے، علامہ علوسی کی روح المعانی اٹھا کے دیکھ لے، امام راضی کی کبیر اٹھا کے دیکھ لے، جو تفسیر تو دکھائے گا کوئی مفسر ایسا نہیں جو اس آیت کے تحت پیغمبر کی حیات کا تذکرہ نہ کرتا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تمہاری سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا کیا سمجھ نہیں آتی؟ کہتے جب نبی کی حیات کو بیان کرنا تھا اللہ شہید کی حیات کے بجائے نبی کی حیات ڈائریکٹ بتا دیتے، بجائے اس کے پہلے شہید کی حیات بتاؤ، اس سے استدلال کر کے نبی کی حیات بتاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے ایک میاں والی کا نوجوان ہے، وہ کشمیر گیا ہے، کشمیر جا کے شہید ہو گیا، ہم نے کہا جی زندہ، لوگ کہتے کیسے زندہ؟ اس کے چہرے پر تو داڑھی نہیں تھی، یہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم کیسے زندہ مانے؟ چونکہ اس کے زندہ ماننے میں تردد تھا، خدا نے اسی کی حیات کی بات کی ہے، نبی کی حیات میں تردد ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کا تو مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے۔ پر میں جب یہ زندہ ہے جو نکما اور نالائق تھا، اللہ کے راستے کو دیکھ کر جان دے گیا ہے تو یہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو دیکھ کر جان دیتا ہے کیا وہ زندہ نہیں ہوگا؟ یہ میں نہیں کہتا، حکیم الامت تھانوی نے لکھا ہے، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے، نبی مقتول فی اللہ ہے۔ جب مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے، مقتول فی اللہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ شہید اللہ کا راستہ دیکھ کر جان دیتا ہے اور نبی خدا کو دیکھ کر جان دیتا ہے۔ تو کہے گا جی کہاں لکھا ہے؟ جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث صوفی سرور دامت برکاتہم نے شرح بخاری میں لکھا ہے، حضرت جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، عبادت خدا کی یوں کر جیسے خدا کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر خدا نہیں دیکھ سکتا عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے۔ فرمایا پہلا درجہ نبوت کا ہے، نبی عبادت یوں کرتا ہے خدا کو دیکھتا ہے، دوسرا درجہ امتی کا ہے، یہ عبادت یوں کرتا ہے خدا اسے دیکھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہاں نبی خدا کو دیکھ کے جان دیتا ہے، شہید خدا کو نہیں دیکھتا، خدا اسے دیکھتا ہے، جو خدا کو دیکھ کر جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں، جو خدا کے راستے کو دیکھ کے جان دے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ اگر زندہ ہے تو مقتول فی اللہ سے بڑھ کے زندہ ہے، مقتول فی اللہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ آخری بات، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، مفتی مہدی حسن دیوبند کا فتویٰ ہے، جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے، ہاں دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے،
بن ٹون کا فتویٰ ہے، یہاں کبیر آل دارالعلوم کا فتویٰ ہے، جامعہ اشرفیہ مفتی حمید اللہ جان کا فتویٰ ہے، پورے ملک اور بیرون ملک کے دیوبند کے فتاوے جن کا خلاصہ مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 پہ۔ میں دیکھو فتویٰ نہیں دے رہا، میں نقل کر رہا ہوں۔ لوگ مولانا حق نواز رحمہ اللہ پہ جب اعتراض کرتے تو مولانا حق نواز فرماتے کہ دیکھو شہید نے کتنے فتوے دیے، بولی کتنے دیے، میں فتویٰ تو نہیں دے رہا، میں تو فتویٰ نقل کر رہا ہوں نا۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ ہم فتویٰ دیتے نہیں، نقل کرتے ہیں، نقل کے ذمہ دلیل نہیں، مفتی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے۔ کبھی مجھے ساتھی کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو دلیل کیا ہے، میں نے کہا میں نہیں کہتا، جو کہتے ہیں دلیل ان سے پوچھ لو، میں تو فتویٰ بتا رہا ہوں۔ توجہ رکھنا، اس کا معنی یہ نہیں کہ مجھے دلیل آتی نہیں ہے، مجھے دلائل آتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے ذمے نہیں ہے۔ مفتی ابھی موجود ہے جن نے فتوے دیے، مولانا یوسف الدیانوی شہید فرماتے ہیں کہ مماتی کے بارے میں کتنے فتوے، 4، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519، فرمایا نمبر 1 یہ گمراہ ہے، نمبر 1 یاد کرو، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 اس کی تقریر سننا گناہ ہے، نمبر 4 اس سے تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ کتنے فتوے بولیے نا کتنے؟ یہ مطلع کس نے؟ مولانا یوسف الدیانوی شہید نے دیے۔ آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519، نمبر 1 مماتی گمراہ ہے، نمبر 1 بولیے، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 ان کی تقریر سننا گناہ ہے، نمبر 4 تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ بولیے کس نے دیا؟ تو بھائی میرے اوپر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ناراض کون پر ہو جن نے لکھا ہے، میں نے لکھی ہوئی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اپنی چٹوں کا جواب سننا، ایک بار اکٹھی کر لیں، جب چٹوں کا جواب شروع ہو جائے نا پھر درمیان میں چٹ نہ دینا۔ دیکھیں ہم نے شروع میں کہا تھا چٹیں اکٹھی دے دیں، جب جواب شروع ہو جائے پھر آپ نے چٹ نہیں لکھنی، نہیں شروع کر دیں بس بھائی توجہ رکھو۔ نمبر 1 مولانا غلام اللہ خان صاحب اور مولانا حسین علی صاحب وہاں بچنا والے، ان کے بارے میں مشہور ہے مماتی کا ہے، درست ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ موحد تھے، توحید والے تھے، ڈرنے والے نہیں تھے، انہوں نے عقیدہ حیات پر دستخط فرمائے ہیں، اور مولانا حسین رحمۃ اللہ کی تحریرات حدیث دیکھ لیں، ان کے اندر عقیدہ ان کا حیات النبی موجود ہے۔ مولانا حسین علی باب بچرا والے کے خلیفہ مجاز امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدت رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی کا علم بردار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا طاولہ بنجاری صاحب کے ساتھ آپ مناظرہ نہیں کرتی، کہا یہ درست ہے۔ میں نے تو جامعہ ابو حنیفہ مسجد جو مولانا بنجالوی کے بالکل ساتھ ہے، میں نے وہاں جمعے کے اندر کہا تھا مولانا بنجالوی کو روک لو اور مجھے بھی روک لو، آج ہی 18 بلاک ان کے مدرسے مناظرہ کرا لو، آپ حضرات کا مجھ پر احسان ہوگا اگر مولانا بنجالوی سے ان کے مدرسے میں میرا مناظرہ کرا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا کہ بندہ ہمت کرے اور بنجالوی صاحب سے طے کروائے۔ انٹرنیٹ پر ویڈیو ہے کہ مفتی حنیف قریشی آپ کو چیلنج کرو، کہتا ہے کہ دیوبندی کو میرے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حنیف قریشی نے کہا کہ مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ راولپنڈی کے 20-25 علماء مولانا الیاس گما کی گارنٹی دیں اور پھر جلسے میں یہ عدالت میں جائیں، پھر آپ مناظرہ کریں گے۔ میں نے حنیف قریشی سے کہا کہ تو نے بھی جلسے میں چیلنج کیا، تو بھی عدالت میں گیا ہے، یعنی خود جلسے میں چیلنج تھا کہ مولانا الیاس گما ہمارے شیخ ہے تو مجھ سے مناظرہ کرو، بعد میں آپ سے کریں گے۔ راولپنڈی کے ہمارے ساتھی بھائی نوید صدیق یہ پھر اس حنیف قریشی کے گھر گئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، اور حنیف قریشی تیار نہیں ہوا۔ میں راولپنڈی میں جا کے علماء سے کہ میرا گزشتہ جمعہ راولپنڈی برکشاپی محلہ مسجد عثمانیہ وہاں پر تھا جہاں مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ حیات پر دستخط فرمائے تھے، وہاں جمعہ تھا۔ میں نے وہاں بھی علماء سے کہا بھائی حنیف قریشی کو تیار کر لو، اب ان اسٹیج پہ چیلنج کر دینا اور بعد میں کہنا عدالت میں تم جاؤ، عدالت میں ہم کیوں ہو جائے، بیچارے تو نے کیا اور عدالت میں ہم جائیں۔ اگر مماتی امام کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اپنی نماز پڑھ لیں، اپنی نماز خراب نہ کریں۔ نہیں جو نماز مماتی کے پیچھے پڑھ لی ان کا کیا ہوگا، میں ان کو آپ شوق سے لوٹانے کی کوشش کریں۔
کچھ لوگ آپ کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان اور اٹک میں مناظرہ کے لیے کہا گیا تو آپ وہاں سے بغیر مناظرہ کی چلے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج میں چلا جاؤں گا اور صبح میاں والی میسج چل جائے گا کہ مولانا الیاس گھومن دوڑ گیا. یہ صبح آپ دیکھنا صبح میسج بھی چلے گا اور صبح کہے گا ہم نے مناظرہ کرنا تھا مگر وہ دوڑ گیا. بھائی میں چوری تو نہیں آیا، اشتہار چھپوا کر آیا ہوں، اچانک نہیں آیا، کئی دن پیسے جلسہ رکھ کے آیا ہوں. ہمارے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں. ابھی مولانا نے آپ کے سامنے اعلان بھی کیا ہے بھائی آپ کو شوق ہے 15,000 روپے مولانا کے پاس جمع کرا دیں، میں ملاقات کر لیتا ہوں. 1,15,000 جمع کرا دیں، ہم مناظرہ کر لیتے ہیں. تو آپ نے جب اعلان کیا تو بسم اللہ پڑھ کے جمع کراؤ. میں مولانا کا اپنا نمائندہ مقرر کر رہا ہوں، 15,000 دے دیں اور میں اگر آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس میں کتنے مواتی بیٹھے ہوں گے اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے بتاؤ. میں نے اس لیے آپ خدمت میں گزارش کی ہے جھوٹ نہ بولا کرو. میں نے کتنی شرطیں بتائی ہیں؟ بولی کتنی شرطیں؟ نمبر 1 اشاعت و توحید کے لیٹر پیڈ پہ عقیدہ. نمبر 2 منکر کا حکم. نمبر 3 امیر اور ناظم اعلیٰ خود آئیں جو کبھی نہیں آئیں گے. آخری درجہ پھر اپنا نمائندہ لکھ کر دے دیں. میں ابھی پشاور میں گیا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا جی مولانا طیب طاہری صاحب نے اپنے جلسے پہ اعلان کیا ہے فلاں مولوی میرا نمائندہ ہے. میں نے کہا جو اعلان کیا وہ لکھ بھی دو. وہ لکھ دو نا تھا کہ ہمیں پتا چلے نمائندہ صرف اعلان کیوں کرتے. مجھے تو لکھنے کی ضرورت نہیں، میں تو خود ناظم اعلیٰ جماعت کا. تمہارا ناظم اعلیٰ آئے گا تو میں خود آؤں گا، نہیں آئے گا تو میں اپنا نمائندہ بھجوا دوں گا. قرآن سے دلائل پیش کریں. میں نے تو 4 آیتیں پیش کی ہیں. علامہ صاحب آج کل میسج چل رہا ہے آپ کو سپاہی صاحبہ کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، وضاحت کریں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میرا اور سپاہی صاحبہ کا دور دور کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا کل درس قرآن بھیرا میں تھا جو ماہانہ ہر مہینے کا پہلا ہفتہ شاید درس قرآن ہوتا ہے. وہاں پر نیا SHO آیا، اس نے کہا جی میں درس نہیں ہونے دوں گا، مولانا 4 شیڈول میں ہے. انہوں نے کہا 4 شیڈول میں نہیں ہے. اس نے کہا میں نہیں ہونے دوں گا. آپ بھیرا سے پتہ کرو. وہاں مدرسہ عمر فاروق محتمم بھائی انور وہ مولانا اکرم عابد صاحب کے پاس آئے اور مولانا اکرم بابر DPO DCO کو جا کر ملے کہ مولانا الیاس گھومن کا درس ہوگا، اگر اس کا درس نہ ہوا ہم سرگود شیعہ کی مجلس نہیں ہونے دیں گے. تو یہ مخالف ایسا کرتے ہیں، موافق ایسا کرتے ہیں. آپ مولانا اکرم عابد سے فون کرو کہ رات مولانا الیاس گھومن نے بات کی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا سپاہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے شیعت کے مسئلے پہ 7 سال جیل کاٹی ہے. میرے چھوٹے بھائی نے 5 سال جیل کاٹی ہے. چونک سے لے کر میں پشاور IC سن تک رہا ہوں. تم کیسے کہتے میں اس مسئلے کو چھوڑ دوں گا؟ آپ کی میاں والی جیل، میاں والی شہر میں بعد میں آیا ہوں اور میاں والی جیل میں پہلے آیا ہوں. میں آپ کے شہر بعد میں، جیل میں نے آپ کو پہلے دیکھی. ایسے جھوٹ نہ بولا کر. ایک ساتھی نے شیخ اسامہ کی شہادت کے بارے میں وضاحت کریں، میرے علم میں نہیں ہے. جو میڈیا آپ سنتے ہیں وہی میڈیا میں سنتے سلاوہ میرے سورسز نہیں ہے کہ میں کوئی حتمی بات کہہ دوں. ایک ساتھی نے بھی میسج چلایا کہ جی مولانا الیاس گھومن صاحب نے اٹک میں کہا اگر سپاہی صحابہ والے اشاعت و توحید کو بلائیں گے تو میں اپنے اسٹیج پر شیعہ بناؤں گا. اگر میں نے جملہ کہا تو مجھ پر خدا کی لعنت، اگر میں نے نہیں کہا تو جس نے نقل کیا اس پر خدا کی لعنت. میں یہ کہہ سکتا ہوں سپاہ والوں کو عجیب بات کرتے ہو. اپنی جماعت کو بھی ایسی باتیں کہتا ہے. انبیاء علیہ السلام جب نماز پڑھتے ہیں مرنے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 دن دفن نہیں کیا گیا، 3 دنوں 15 نمازوں کا کیا بنا؟ میں نے آپ سے کہا تھا ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں میں نظر نہیں آتا. نظر نہ آنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے. میں نے آپ کو مثال یہ دی، یہ درخت سجدے کرتا ہے. کہاں لکھا؟ قرآن بھی حدیث میں. بولیے نا، آج تک آپ نے اس کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ تو پھر قرآن غلط کہتے ہیں، ہمارے آنکھیں غلط کہتی ہیں. حضرات مماتی کہتے ہیں کہ عام مسیح چتروڑی جب جیل میں تھا تو جج نے 3 تاریخیں دی تھی تو کوئی نہیں گیا، اور جج نے اٹھ کر حضرت کو باعزت بری کر دیا. عام مسیح چتروڑی خود بھی غیر مقلد تھا، اس کے مدعی بھی غیر مقلد تھے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا. احمد سعید بھی غیر مقلد اور اس کے دعویٰ کرنے والے بھی کون تھے؟ عمر سے، وہ بھی غیر مقلد تھا. ہم نے پرچہ کٹوایا ہوتا تو پھر کہتے جیل سے نکلا ہے. پرچہ کٹوایا بھی انہوں نے اور کٹوایا بھی انہوں نے. تو جو پرچہ کٹوانے والے انہی کے خلاف کٹا تھا تو آنا ہی تھا. جس کے اپنے 2 بیٹے غیر مقلد ہو گئے اس کو جیل میں کیسے رہنے دیتے؟ یہ سب کمپرومائز اور ڈیلنگ تھی. میرے سگے ماموں جو احمد سعید کے چمچے، ایسا لفظ نہ کہا کرو اپنے ماموں کے بارے میں. عقیدے کے اختلاف ہونا اور بات ہے، ایسا لفظ اپنے ماموں کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو دیانت سی بات کہتی ہوں، اختلاف الگ ہوتا ہے، الفاظ بندے کو ٹھیک کہنے چاہیے. جیسا میرے ماموں سگے ماموں احمد سعید کے چمچے جب اہل بدعت اذان پڑھتے ہیں اس سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو وہ کھرے الیاس باللہ کتے کو دور پکانے کے لیے کہتے ہیں. میرا سخت اختلاف ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے. دیکھیں ہمارا بریلوی سے یہ اختلاف تو ہے کہ آپ یہاں پر صلاۃ نہ پڑھیں، روزے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ پڑھیں، لیکن کھرے کہنے نعوذ باللہ یہ تو کفر کا خطرہ ہے. ایک بندہ درود پڑھے تو ہم اس کو کھرے کہہ دو.
یہ اختلاف ہے بھی یہاں نہ پڑھو وہاں پڑھو، لیکن درود کے بارے میں ایسا لفظ کہنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خلافت راستہ کے جواب میں حق 4 یار کیوں کہا جاتا ہے؟ حق سب یار کیوں نہیں کہتا؟ اصل میں حق 4 یار وہ کہتے ہیں کہ جن نے خلافت راشدہ کے نعرے کا معنی سمجھا ہے، اور حق سب یار وہ کہتے ہیں جن نے خلافت راشدہ حق 4 یار کا معنی نہیں سمجھا۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، تو جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ نعرہ تکبیر کا معنی ہے کہ نعرہ لگوانے والا پوچھتا ہے بتاؤ سب سے بڑا کون ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ پھر نعرہ لگتا ہے نعرہ رسالت، تو جواب کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ نعرہ لگوانے والا پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا رسول کون ہے، تو جواب کیا یاد ہے گی یا محمد دیں گے؟ پھر کہتے ہیں خلافت راشدہ، یہ آپ سے پوچھتا ہے قرآن کریم میں جن صحابہ کی خلافت کا وعدہ ہے وہ کتنے ہیں؟ ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ 4۔ سارے صحابہ خلفاء تو نہیں بنے تھے نا، 6 بنے، لیکن 4 کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے، اس لیے خلافت راشدہ کا معنی خلافت راشدہ موجودہ فی القرآن ہے۔ تو جو معنی سمجھتا ہے وہ 4 یار کہتا ہے، جو نہیں سمجھتا وہ سارے یار کہتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب کیا مقصود ہے کائنات آپ کو کہنا درست ہے؟ حدیث مبارک میں تو کہنا کیوں درست؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث قدسی لولا محمد لما خلقت، اے آدم اگر میں نے حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے ہی پیدا نہ کرنا ہوتا، اور اگر اللہ انسان کو پیدا نہ کرتے، اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے تو کہنے میں کیا کرتے؟ آج ننوتوی کیا فرماتے؟ سب سے پہلے نشیت کے انوار سے نقش روح محمد، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا۔ جو دیوبند والا ہے وہ مان لے گا، جو دیوبند والا نہیں وہ نہیں مانے گا۔ مولانا صاحب یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ یزید کو رحمت اللہ علیہ نا بھائی، یزید کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، فاسق اور فاجر کہتے۔ لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ اور جس کا کفر پہ بننا یقینی وہ لعنت اس پہ بھیجتے۔ کفر پہ بننا یقینی البتہ فاسق تھا، اللہ اس کو چاہے معاف کر دے چاہے اس کو بخش دے، لیکن فسق یزید اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو یزید کے فسق کو نہیں مانتا اہل سنت کے عقیدے والا نہیں ہے۔ مولانا صاحب ہمارے کچھ دیوبندی کھول یعنی میت کسی دن اجتماع کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں برادری کو اجازت دینے کو ہے نہ بھائی، یہ جو تیسرے چوتھے دن کی خرافات ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میت کے معاملات چلانے چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں مردوں کا عذاب ہوتا ہے، تو دریا خان میں مردوں کو نکال کر کھایا، ان کو عذاب تھا، یعنی ان کا یہی عذاب ہے۔ یہ تھوڑا عذاب ہے ان کو نکال کر کھا رہے ہیں، اور عذاب کون سا ہوتا ہے؟ اصل بات ہے کہ ہمیں عذاب نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت مولانا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحفہ سنہ عشریہ میں لکھا، سمجھے ذرا۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے ایک کھوپڑی ادھر لی ایک کھوپڑی ادھر لی، اس نے کہا یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، یہ میری ماں کی کھوپڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہودی کافر ہیں، ان کو جہنم میں عذاب ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ تو گرم ہوتی ہے، دیکھو میرے باپ کی کھوپڑی بھی ٹھنڈی ہے، میری ماں کی کھوپڑی ٹھنڈی ہے، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے عجیب جواب دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا 2 پتھر لاؤ، 2 پتھر لائے، فرمایا دیکھو ٹھنڈے ہیں یا گرم؟ اس نے کہا جی ٹھنڈے ہیں، فرمایا ان کو رگڑو، جب رگڑے فرمایا اب گرم ہے ٹھنڈے؟ اس نے کہا جی گرم، فرمایا جب یہ ٹھنڈے آگ نہیں تھی تو گرم کیوں ہے؟ اس نے کہا جی اندر تھی جو ابھی نظر آئی ہے، فرمایا اس طرح اندر آگ ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ ٹھنڈے پتھر میں آگ ہوتی ہے، رگڑنے سے نظر آتی ہے نا، اس طرح ٹھنڈی کھوپڑی کے اندر آگ ہے جو نظر نہیں آتی، تو میت کو عذاب ہوتا ہے، لیکن عذاب اس کا پردے میں ہے، برزخ میں، وہ نظر کیسے آئے گا؟ بات مشہور ہوئی ہے عام سید کی خبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے، سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم پر پہوڑا والے سید حسین مدنی کے شاگرد رشید، ان کے صاحبزادے سید معاویہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ آج وہ سرگودا میرے پاس تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا جی میری آپ ریکارڈنگ کرائیں، ہم نے ویڈیو ان کی ریکارڈ کرائی ہے، ہفتے بعد آپ فون کریں سرگودا ہمارے مرکز سے منگوا لیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کان سے سنی ہے کہ آواز آئی ہے، تو جس نے سنی ہے وہ تو نہیں جھٹلا سکتے آپ اس کو، آپ نے نہیں سنی تو آپ نہ مانیں۔ میں نے گزارش کی کہ ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں، ہمارا ذاتیات کے اختلاف نہیں ہے، ہم ذاتیات پر کیچڑ پہ نہیں اچھالتے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حیات النبی کی پہلی کانفرنس ہے، اب دعا فرمائے آئندہ ہر سال ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو حضرات محترم، آج کی یہ کانفرنس تحریک احیاء سنت اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، اور اس تحریک احیاء سنت کے اندر ہم نے بحمد اللہ علماء دیوبند کی جتنی بھی جماعتیں تنظیمیں ہیں
ان سب کو متحد کیا ہے اور سب نے متحد ہو کر یہ کانفرنس کرائی، جس کے اندر جمعیت علماء اسلام، تحریک خدام اہل سنت، سپاہ صحابہ پاکستان، تبلیغی جماعت، یہ ساری وہ جماعتیں ہیں بحمد اللہ جن کا عقیدہ اکابرین علماء دیوبند کے عقائد کے مطابق ہے۔ میں ان سب حضرات سے استدعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح متحد ہو کر اپنے اکابر کے عقائد کا تحفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر کے مشن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دعا فرماتے ہیں، کوئی ساتھی دعا کے بغیر نہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس ادارے کو ظاہری قربات کی ترقیاں عطا فرما۔